السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بخت بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 18ویں قسط ہے شاید، یا 19ویں، نہیں 20ویں ہے نا؟ سوری، میں تھوڑی سی لمبا بریک میرا ہو گیا 3 دن کا۔ ایکچولی میرے ایگزامز ہو رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے ایگزامز کی تیاری کرنی ہوتی ہے، تو کل میرا لاسٹ ایگزام تھا اور اس کے بعد ہمارا انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا تھا۔ حالانکہ میں ریکارڈنگ کر سکتی تھی اور جیسے انٹرنیٹ آتا اس کو اپلوڈ کر دیتی، لیکن ایگزام کے بعد آپ اتنے ایگزاسٹ ہوئے ہوتے ہو نا، مطلب کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ اور پھر پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ ماشاءاللہ سے کیا رنگ لگایا پاکستان نے یار، دل ہی توڑ دیا۔ تو وہ دیکھا اور وہ تو خیر بہت رات ہو گئی تھی پھر، لیکن اس سے پہلے آج پھر میرا دل نہیں کر رہا تھا ریکارڈنگ کرنے کو۔ اب اتنے دن ہو گئے، میں نے دوسرا چینل ہے جو میرا پاک ناولز فار ایور، اس پہ تو 10 دن سے کچھ بھی اپلوڈ نہیں کیا۔ اس پہ تو پھر بھی کری تھی، ایگزامس تھے لیکن مجھے پتہ تھا کہ آپ کو ایپیسوڈ کا ویٹ ہوتا ہے، تو میں پھر بھی اپلوڈ کر دیتی تھی کچھ نہ کچھ کر کے، لیکن اب 3 دن سے بالکل نہیں کر پائی، اس کے لیے معذرت۔ اور آپ لوگوں نے اتنا صبر کیا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ چلیں جی، اب 20ویں قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ شمس سلطان کے آفس کا ماحول خوشگوار سا تھا۔ عمر اور شمس کے آگے کافی کے مگز رکھے تھے اور اب تک وہ کئی کاروباری مسائل پہ گفتگو کر چکے تھے۔ شمس کو اس کی ہر بات قابل غور اور ہر مشورہ مفید لگا تھا، اور بزنس مین کبھی بھی اچھے مشورے دینے والے کو جانے نہیں دیتے۔ تم کہاں پولیس میں خوار ہونے چلی گئی یار، تمہیں تو کاروبار کرنا چاہیے تھا، کہیں سے نہیں لگتا تم کوئی ASP ہو۔ شمس ہنس کر بولے تھے۔ عمر مسکرایا۔ پولیس مجھے پسند ہے، کاروبار میں سوچ بچار سے کام لینا ہوتا ہے اور پولیس میں ہاتھوں سے کام لیا جاتا ہے، مجھے یہی پسند ہے۔ اور رہی بات کاروبار کی سمجھ بوجھ کی، تو میں نے بزنس مینجمنٹ پڑھ رکھا ہے، میں اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، ملٹی ٹیلنٹڈ شمس نے کافی کا گھونٹ بھرتے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی تو تم سسپینڈڈ ہو نا، تم مجھے جوائن کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ کمپنی، یہ پاور، ان سب میں پولیس کی جاب سے زیادہ اسکوپ ہے۔ شمس کا لہجہ سرسری تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ انکار نہیں سننا چاہتا تھا۔ ان ذہین آنکھوں اور اس چلتے دماغ کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ عمر نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ میں یہاں معاملات درست کرنے آیا ہوں، جاب لینے نہیں۔ اگر آپ کو جاب آفر کرنی ہے تو میرے گھر آنا ہوگا، اس نے کہتی ہوئی کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا۔ شمس کھل کر مسکرائے، دل پہ لدا بوجھ ہٹا۔ وہ گھر بلا رہا تھا، مطلب انکار نہیں کرے گا۔ میں ضرور آؤں گا، میں کل تمہارے گھر آؤں گا اور تمہاری بیوی سے بھی معاملات درست کر لوں گا، آخر کو اب اس کے باپ کی جگہ ہوں میں۔ عمر نے محض سر ہلایا، دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں پکڑ کر دبایا ہو، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بس اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا چہرہ نارمل تھا، لیکن آنکھیں سرد سے سرد تر ہوتی جا رہی تھیں۔ کل ملیں گے شمس صاحب۔ اب بس، وہ بہت برداشت کر چکا تھا۔ اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ دائیں جانب لگی دیوار گیر LCD پہ بغیر آواز کی کوئی نیوز چل رہی تھی، لیکن چلتے ہوئے مناظر کی بھی اپنی ہی ایک آواز ہوا کرتی ہے۔ عمر نے اس کی نظروں کی تقلید میں دیکھا اور پھر نیچے چلتی خبروں کی پٹی پہ نگاہ دوڑائی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر عبدالحفیظ، جو کہ جسٹس معراج قتل کیس میں ملوث تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کل رات تھانے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹرز کی عدم موجودگی کے باعث انہوں نے دم توڑ دیا۔ شمس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ وہ خبر دیکھی اور پھر لڑکھڑاتے قدموں سے آگے آئے، آفس کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ عمر بے تاثر نگاہوں سے TV کو تکتا رہا، اس کے ذہن میں اب بھی کئی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ڈاکٹر کو بلاؤ شمس، عمر کو بلاؤ۔ اس کے دل کو نہ سکون ملا تھا، نہ کہیں دور اس کی روح کو قرار ملا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر یہ سب مر جائیں تب بھی وہ جج صاحب کو واپس نہیں لا سکے گا، اور اگر رہنا ان کے بغیر ہی تھا، پھر کسی انتقام پہ کون سی خوشی، کسی بدلے پہ کون سا سکون۔ آفس کی دیواروں نے اس کے جامد وجود کو دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ کون کم بخت عمر حیات کو اداس دیکھنا چاہے گا۔ گاڑی ایک چھوٹے سے محلے میں آ کر رکی۔ یہ محلہ نسبتاً صاف ستھرا تھا۔ گلی میں کھیلتے بچے اور گھروں سے آتی عورتوں کی آوازیں یہ ظاہر کرتی تھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا محلہ ہے، جہاں گھروں کی دیواریں ساتھ والے گھروں سے جڑی ہوتی ہیں۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا، پروا نزاکت سے باہر آئی، آنکھوں پہ لگا سیاہ چشمہ اور کوہنی پہ ٹنگا برانڈڈ بیگ، سبز ہائی ہیلز کو جما کر چلتی وہ ایک گھر کے دروازے کے باہر آ کر رکی۔ یہ گھر باقی گھروں کی نسبت اچھی حالت میں تھا۔ پکا 2 منزلہ مکان، تازہ رنگ و روغن، مضبوط صاف ستھری دیواریں۔ گھر کے اندر شاید کوئی اونچا لمبا درخت بھی تھا جس کی شاخیں دروازے کے باہر سے جھانکتی نظر آتی تھیں۔ دروازہ ایک ادھیڑ عمر عورت نے کھولا، اس کے ہاتھ میں پہنچا تھا، شاید وہ ملازمہ تھی اور صفائی کر رہی تھی۔ نوارد کو آنے کا راستہ دے کر وہ ہٹ گئی اور اپنی مالکن کو آوازیں دینے لگی۔ پروا آس پاس نظریں دوڑاتی ہوئی اندر آئی۔ گھر کے اندر چپس کا فرش بچھا تھا۔ اس گھر میں اگر کسی شے کی بہتات تھی تو وہ پودے تھے۔
دیواروں کے ساتھ گملے میں رکھے پودے، لان میں رکھے پودے، کیاریوں میں سجے پودے، بلا شبہ یہ سبز پودے اور پھول آنے والوں کی آنکھوں کو راحت دیتے تھے۔ چھوٹا 2 منزلہ گھر صاف ستھرا اور خوبصورت تھا۔ لانگ ٹائم فروا سلطان، آواز پہ وہ مڑی۔ اس کے عقب میں وہ عورت کھڑی تھی، سنجیدہ معتبر سی عورت۔ اس کی سیاہ آنکھیں آج بھی اسی طرح چمک رہی تھیں۔ چہرہ بوڑھا ہو گیا تھا، بال کن پٹی سے سفید ہو رہے تھے۔ وہ سیاہ چکن کاری کے سوٹ میں باوقار سی لگ رہی تھی۔ لانگ ٹائم نفیسہ حیات۔ وہ مسکرائی، 2 قدم آگے آئی۔ تم مجھے پہچانتی تو ہو نا؟ فروا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم نگین وہاج ہو، ہے نا؟ اور تم لیڈی ڈیانا۔ اس نے جملہ مکمل کیا تو دونوں ہلکا سا ہنسیں۔ تم نے کہا تھا تم بچوں کو قرآن پڑھاتی ہو، لیکن تمہارے گھر کو دیکھ کر تو کچھ اور ہی لگتا ہے، وہ اطراف میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں بیرسٹر تھی، اب ایک لاء کالج میں وائس پرنسپل، نفیسہ نے جواب دیا۔ فروا مڑی، تیز نظروں سے اس کو گھورا۔ میں بس تم سے ایک سوال کرنے آئی ہوں، صرف ایک۔ عمر کون ہے؟ اس نے ایک لفظ پہ زور دیا۔ عمر وہ بچہ ہے جسے تم نے کچرے کے ڈھیر پہ پھینکوا دیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، دعا کرنا وہ مر جائے، اگر وہ بچ گیا تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن لگتا ہے تمہاری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، یا پھر عمر کے لیے میری کی گئی دعائیں زیادہ اثر انداز تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ بازو سینے پہ باندھے سکون سے پوچھ رہی تھی۔ فروا کے رنگ ایک لمحے کو متغیر ہوا، دل کو جیسے کسی نے زور سے پکڑ کر دبایا ہو۔ اس سے اپنے آس پاس بین کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ تم باز نہیں آئی نا؟ فروا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو بالآخر تم نے اس بچے کو ہماری زندگیوں میں شامل کر ہی دیا نفیسہ۔ کیا تم ہماری پہلی ملاقات بھول گئی ہو؟ آج میں ہماری دوسری ملاقات میں بھی تمہیں وہی کہوں گی جو اس دن کہا تھا، اسے ہماری زندگی سے نکال لو نفیسہ حیات۔ نفیسہ پرسکون سی ان کو دیکھتی رہیں۔ تم غلط ہو فروا، یہ ہماری دوسری نہیں تیسری ملاقات ہے، لیکن فرق بس یہ ہے کہ اس ملاقات میں تم نکاحت زدہ اور بیمار تھیں، تمہیں یاد نہیں ہوگا ہے نا؟ فروا چنبے سے اس کو دیکھتی رہی۔ چلو میں تمہیں کہانی سناتی ہوں، وہ مزے سے کہتی آگے آئیں۔ 20 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے بیٹے کو اسلام آباد لے کر گئی تھی۔ ایک دن میرا بیٹا بیمار ہو گیا، میں اسے ہسپتال لے کر گئی اور وہاں جا کر پتہ چلا میں نے کیا دیکھا۔ وہ آنکھوں میں حیرانی سموئے اسے دیکھنے لگیں۔ فروا کے چہرے پہ اب بھی نہ سمجھی تھی۔ وہاں مجھے تم دکھیں، تمہارے ہاتھ میں ایک بچی تھی، چھوٹی سی پیاری معصوم بچی۔ فروا کا چہرہ سفید پڑا، وہ بے یقینی سے پیچھے کو ہوئی۔ تمہارا شوہر تم سے وہ بچی چھین رہا تھا، تم رو رہی تھی، اس کی منت کر رہی تھی، تم بیمار اور زرد تھیں۔ چونکہ تم لوگ ہسپتال کے عقبی حصے میں تھے، سو کوئی تمہارا جھگڑا نہیں دیکھ سکا۔ تم روتی چیختی رہی، لیکن تمہارے شوہر نے اس بچی کو تمہارے ہاتھ سے چھین کر کوڑے کے بڑے سے ڈرم میں پھینک دیا۔ رات کا وقت تھا، ڈاکٹرز کی ایک فوج کھڑی تھی جس نے نہ جانے کتنے پیسے کھلا کر تم لوگوں نے یہ گناہ سرزد کروایا۔ فروا لڑکھڑانے لگی۔ نفیسہ نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو زور سے دبوچا، سرخ ہوتی آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں۔ فروا کو دیکھ کر لگتا تھا وہ ابھی مر جائے گی۔ تم نے اپنی بیٹی کو مرنے دیا کیونکہ وہ صرف تمہاری بیٹی تھی۔ فروا کے آنسو بہنے لگے۔ اولاد کا غم ایک بار پھر جان کو آنے لگا۔ وہ اس جاپانی بزنس مین کی بیٹی تھی، اس کے نقوش بڑی حد تک اپنے باپ سے ملتے تھے، لیکن وہ تمہاری بیٹی بھی تو تھی نا۔ تم نے اپنی بیٹی کو مار دیا فروا۔ نفیسہ نے اس کا ہاتھ چھوڑا، وہ بے دھم سی ہو کر نیچے گری۔ اس کا چہرہ یکدم بوڑھا لگنے لگا تھا، اس کی رنگت نے چڑھنے لگی تھی، سانس رک رک کر چل رہا تھا۔ تم اپنی بیٹی مارو، شوہر کو مارو یا بیٹے کو، لیکن اگر تم نے میرے بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا نا، خدا کی قسم میں تمہارے پورے خاندان کو تباہ کر دوں گی۔ میرے بیٹے کے نام میں 2 بار زندگی آتا ہے، اگر تم نے اس کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی تو میں تمہارے سارے خاندان کے حصے میں موت لکھوں گی۔ اس کے سر پہ کھڑی ہو رہی تھی۔ فروا مرے مرے انداز سے واپس اٹھی، اس کی آنکھیں نیم مردہ تھیں، زبان گنگ۔ سیاہ اعمالوں کا افشاں ہونا ہر بار پہلے دن جیسی ذلت دیتا ہے، انسان کبھی بھی اپنے سیاہ اعمالوں کے ساتھ یوز ٹو نہیں ہوتا۔ تمہاری بات کا یقین کون کرے گا؟ فروا کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی، آنکھیں اب بھی مردہ تھیں، گردن اٹھانے کی سکت اس میں رہی ہی نہ تھی۔ نفیسہ مسکرائی، دل کھول کر مسکرائی۔ یقین تمہارا چہرہ دلائے گا، خود کو دیکھو فروا، اپنا چہرہ دیکھو اور پھر بتاؤ کیا یہ جھوٹ ہے، اور اگر جھوٹ ہے تو مجھے جھٹلاؤ، میں زیادہ کچھ نہیں کروں گی۔ میں بس یہ بات تمہارے بیٹے کو بتاؤں گی، اور مجھے یقین ہے وہ اتنا غیرت مند ضرور ہوگا کہ تمہیں دھکے مار کر اپنے گھر سے نکال دے، یا پھر شاید خود کو مار دے، کسی کو کیا پتہ۔ انہوں نے کندھے اچکائے۔ میں اندر جا رہی ہوں، اور جب واپس آؤں تو مجھے نظر مت آنا، ورنہ سفیر سلطان کا نمبر ہے میرے پاس۔ وہ بول کر اندر کی طرف پڑ گئیں۔ پیچھے کھڑی فروا سے اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، وہ ذلت کے بیلچے سے زخمی چہرہ لیے واپس مڑ گئی۔
کہ اب تمہیں یقین آیا کہ اس نے غلط عورت چن لی تھی؟ ہسپتال کی سفید راہداریاں حبس کے باعث نم سی تھیں۔ جون کے آخری ایام تھے، گرم ہوا کے تھیپڑے جسم کو جھلسا دیتے تھے۔ وہ ہلکے جامنی رنگ کے لون کے سوٹ میں ملبوس تھی، بھورے بالوں کی ڈھیلی چٹیاں باندھ رکھی تھی جس سے چند لٹیں نکل کر چہرے پہ جھول رہی تھیں۔ اس کی سیاہ آنکھیں سنجیدہ تھیں۔ ہسپتال کے کمرے کے باہر 2 گارڈز کھڑے تھے۔ حالے نے بس ایک نظر ان کو دیکھا، وہ دونوں تابعداری سے راستہ دینے لگے۔ وہ ہارون کے گارڈز تھے۔ حالے کو راستہ نہ دے کر مرنا تھا گیا۔ وہ پرائیویٹ روم کا پرتعش دروازہ دھکیل کر اندر آئی۔ اندر کا ماحول ایسا تھا جیسے کوئی 5 اسٹار ہوٹل کا کمرہ ہو۔ وہ سامنے ہی تھا، ہسپتال کی وردی میں بیڈ پہ لیٹا ہوا۔ اس کے چہرے پہ نیل تھے، آنکھ کے قریب ایک زخم بھی تھا۔ باقی کا جسم جہاں جہاں سے نظر آ رہا تھا بس سفید پٹیوں میں قید تھا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی، اس کے بیڈ پہ اس کے پیروں کے قریب بیٹھ گئی۔ ہارون کو اس حالت میں دیکھنا دل چیر دیتا تھا۔ وہ شاید دوائیوں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ اس کی سانولی رنگت زرد پڑ گئی تھی، سرمئی آنکھیں بند تھیں، بال جو ہمیشہ سلیقے سے جمے رہتے تھے آج وہ ذرا ذرا سے نظر آ رہے تھے، باقی سارا سر پٹیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ تم نے کہا تھا ساری دنیا بھی اگر مجھے چھوڑ دے تو تم واحد انسان ہوگے جو میرے ساتھ رہو گے، اس نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا۔ آج میں تمہیں بتانے آئی ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ ہو تو مجھے ساری دنیا کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، گلا خشک۔ تم کہتے ہو میں ٹاکسک ہوں، صحیح کہتے ہو، میں ہوں، لیکن کیا تم نے کبھی غور کیا میں ایسی کیوں ہوں؟ میں تمہارے معاملے میں ہی ٹاکسک کیوں ہوں؟ وہ گردن جھکائے ہارون کے پیروں پہ نظریں جمائے کہہ رہی تھی۔ تم 10 سال کے تھے جب رستم مر گیا، وہ تمہارا گارجین تھا، تمہارا پروٹیکٹر تھا، وہ چلا گیا تو تم اکیلے ہو گئے۔ مجھے کہا گیا ہارون کے ساتھ رہو، ماموں، اماں، بابا سب نے کہا ہارون کے ساتھ رہو، اس کی دوست بنو، اس کی گارجین بنو۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا ٹکنے لگا، وہ بس ہلکی آواز میں بولتی رہی، شاید وہ سن رہا تھا، شاید نہیں۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں، کسی نے نہیں پوچھا کہ میں تمہاری گارجین بننا چاہتی ہوں یا نہیں، کسی نے نہیں پوچھا کہ میں تمہاری پروٹیکٹر بننا چاہتی ہوں یا نہیں۔ تم بس ایک انچاہا بوجھ تھے جو میری پیٹھ پہ لاد دیا گیا، لیکن میں نے شکایت نہیں کی۔ میں سلطان ہوں، بھرم رکھنے تب بھی آتے تھے۔ وہ ہلکا سا ہنسی، پس منظر میں بس مشینوں کی آواز آتی تھی۔ مجھ سے کہا گیا میں تمہارے لیے فیصلے لیا کروں، میں نے لیے ہاری، وہ بے بسی سے بولی۔ میں نے اپنا بیسٹ دیا، جہاں میں نے تمہارے لیے صحیح فیصلے کیے وہیں کچھ غلط بھی کیے، میرا قصور نہیں تھا، میں کم عمر تھی یا پھر میرے حساب سے وہی فیصلے صحیح تھے۔ 12 سال کی عمر میں نے اس بچے کا سر اس لیے نہیں پھاڑا تھا کیونکہ اس نے میری کاپی چوری کی تھی، میں نے اس کا سر اس لیے پھاڑا تھا کیونکہ میں نے اس کو تمہیں بلی کرتے دیکھا تھا، میں نے تمہیں اسکول کے واش روم میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب کے آنسو بہنے لگے، سچ شکر کہ ہارون سو رہا تھا ورنہ اس وقت وہ دونوں رو رہے ہوتے۔ میں اس میڈم کے گھر کے باہر ہارن اس لیے نہیں بجاتی رہی کیونکہ انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا، میں نے وہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں جانتی تھی ان کی بیٹی نیہا تمہیں ہراساں کرتی ہے۔ وہ میرے فیصلے تھے ہارون، جو میں نے تمہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیے تھے۔ بابا اس میڈم کی بیٹی کے بارے میں جان گئے تھے، تبھی انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ ماموں اس بچے کے بارے میں جان گئے تھے، اس لیے انہوں نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ ان سب کو لگا میں ہارون کی گارجین ہوں، جسے چاہوں فیصلے لوں، جیسے چاہوں اسے ٹریٹ کروں۔ وہ میرے بڑے تھے لیکن انہوں نے میری اصلاح نہیں کی، تمہارے لیے مجھے کھڑا کیا گیا۔ دوسروں کی ٹانگیں زیادہ دیر تک آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں، میں بھی نہیں کر سکی، میں تھک گئی۔ اس نے شکستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ میں تمہیں پروٹیکٹ کرتے ہوئے، تمہارے لیے فیصلے لیتے ہوئے تھک گئی، لیکن میں اس بوجھ کو اتار نہیں سکتی تھی کیونکہ میں سلطان تھی۔ وہ روتے ہوئے تلخی سے ہنسی۔ میرا رویہ تمہارے ساتھ برا ہوتا گیا، میں تم پہ حکم صادر کرنے لگی، تمہیں کنٹرول کرنے لگی، کیونکہ مجھے یہی صحیح لگتا تھا، کیونکہ مجھے بتایا گیا یہی صحیح ہے، کیونکہ کبھی کوئی میری اصلاح کے لیے آیا ہی نہیں، کیونکہ تم نے کبھی حالے کو نہ کہا ہی نہیں۔ میں گارجین بنتے بنتے ٹاکسک بن گئی، لیکن اس سب میں یہ ہوا کہ بوجھ بنی دوستی دل کی دوستی بن گئی۔ تم، ہمارا تعلق، سب ضروری ہو گیا۔ تم سے بہت محبت کرتی ہوں ہارون۔ وہ بلند آواز میں رونے لگی۔ ہارون کے ساکت ہوئے وجود میں جنبش ہوئی، اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوا تو وہ جاگ رہا تھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں ہاری، بہت زیادہ، حد سے زیادہ۔ میں ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی جس میں حالے کے ساتھ ہارون نہ ہو۔ مجھے تم سے محبت ہے ہارون۔ میں نے غلط فیصلے لیے ہاری، میں نے صحیح فیصلے بھی لیے، میں نے اپنی عقل، اپنی عمر کے حساب سے ہر طرح کے فیصلے لیے۔ میں نے کبھی تمہارا برا نہیں چاہا، میں نے کبھی تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہا، میں کبھی بھی ٹاکسک نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ہارون، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ بری طرح روتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہارون مر گیا، مجھے لگا ساری دنیا مر گئی۔ اچھا یہ بکواس کی اس نے؟ وہ پٹ سے آنکھیں کھولے اٹھ بیٹھا۔
ذرا پوچھو تو اس سے، میری تتلی والی پینٹنگ اس کا باپ پوری کرے گا؟ حال نمک اس سے ہنستی کھلکھلا کر دل سے۔ وہ اسی طرح لیٹے لیٹے اس کو ہنستے ہوئے دیکھتا رہا۔ تم جاگ رہے تھے نا بدتمیز، وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ درد بہت ہے، سونے کہاں دیتا ہے، وہ آرام سے بولا۔ حالے کے دل کو کچھ ہوا، وہ جانتی تھی وہ تکلیف میں ہے۔ کیا زیادہ درد ہے؟ اسے فکر لاحق ہوئی۔ ہارون نے نفی میں سر ہلایا۔ زیادہ نہیں، بس کمر اٹھنے نہیں دیتی، سر میں ٹیسیں اٹھتی ہیں، بازو الگ ٹوٹا ہوا ہے، صحیح کھیل گئی فروا چڑیل، وہ بڑبڑایا۔ حالے نہ چاہتی بھی ہنستی۔ تمہیں کس نے کہا تھا اس سے پنگا لینے کو؟ عمر نے بتایا مجھے کہ تم نے اس کے سر پہ بندوق رکھ دی، یہ تو ہونا ہی تھا، وہ مزے سے بولی۔ وہ دونوں نارملی باتیں کر رہے تھے۔ ایک سچی اور کھری دوستی میں ناراضگی کے بعد اگر صلح ہو جائے تو فارمیلٹیز کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، پچھلی باتیں خود بخود ذہن سے محو ہونے لگتی ہیں، دل میں نئی جگہیں اور نئی برداشت پیدا ہو جاتی ہے، قربانی اور اثار پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دوستی سچی اور کھری ہو۔ ویسے تمہیں زیادہ رحم نہیں آیا اس میڈم کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے؟ بیچاری ایک ہی لڑکی تھی جو میرے پیچھے آیا کرتی تھی، ورنہ تمہارے خوف سے تو کوئی لڑکی مجھے دیکھتی بھی نہیں تھی۔ وہ آنکھیں پوری کھولے، نچلا ہونٹ تانتوں تلے دبائے صاف ظاہر تھا حالے کو تنگ کر رہا ہے۔ حالے نے اپنی آنکھیں گھمائیں۔ وہ تمہیں دیکھتی نہیں تھی، تمہیں ہیراس کرتی تھی۔ جو بھی تھا، کیا میں نے تمہیں شکایت دی؟ اچھی بھلی لڑکی میرے ہاتھ سے نکل گئی، کتنی خوبصورت تھی نا، اس نے حالے کو دیکھ کر تائید چاہی۔ فروا آنٹی نے تو بس بیڈ پہ بٹھا دیا نا، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہوں اگر تم۔ حالے یکدم ہارون گرہانے لگا۔ حالے کے سارے الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا سر پکڑے درد سے دوہرا ہو رہا تھا، بری طرح گراہتے ہوئے۔ وہ تھوڑی دیر پہلے والا ہارون بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ حالے کو ڈاکٹر کی ساری باتیں یاد آنے لگیں۔ ڈاکٹر نے کہہ رکھا تھا کہ اس سے زیادہ بات نہ کی جائے، اس کے ذہن پہ زور نہ ڈلوایا جائے۔ وہ فوراً اٹھ کر باہر بھاگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ڈاکٹر کے ہمراہ واپس آئی۔ انہوں نے ہارون کا چیک اپ کیا، اسے نیند کی دوائی دی اور حالے کو کچھ دن تک اسے آرام کر دینے کو کہا۔ وہ خاموشی سے ساری ہدایات سنتی رہی۔ ڈاکٹر چلا گیا، وہ وہیں بیٹھی رہی کافی دیر تک، بس ہارون کو دیکھتی رہی۔ پھر اس کا فون بجا، مدحت کا میسج تھا۔ جس ڈاکٹر نے تمہارے بابا کا علاج کیا تھا ان کی ڈیتھ ہو گئی، کیا تم نے دیکھا؟ حالے کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دیوانہ وار باہر بھاگی۔ عمر نے اسے مار دیا؟ عمر ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کس طرح ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال پہنچی؟ کیا ہوا؟ کس نے کیا کہا؟ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ ہسپتال کے باہر لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ اس ہسپتال میں آخری بار ڈاکٹر عبدالحفیظ کو لایا گیا تھا اور اسی ہسپتال کے سرد خانے میں ان کی لاش رکھی تھی۔ موت کی وجہ سے گلا گھونٹ کر مارنا لکھی گئی تھی۔ حالے مرے مرے قدم اٹھاتی ان لوگوں کے ہجوم میں کسی ایک چہرے کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ لوگوں کو ہٹاتی، جگہ بناتی آگے آگے جا رہی تھی۔ وہ ہجوم کے آخری سرے پہ پہنچی، مناظر واضح ہوئے، آوازیں واضح ہوئیں۔ کوئی جانا پہچانا سا چہرہ تھا جس کے آگے لوگوں نے مائکس پکڑ رکھے تھے۔ فلیش کی چمکتی روشنیوں میں اس کا چہرہ مکروس نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھیں اگر آنسوؤں کی دھند میں لپٹی نہ ہوتی اور ذہن کسی اور جملوں کی بازگشت نہ سن رہا ہوتا تو وہ اس چہرے کو پہچان لیتی۔ مائکس کے پیچھے کھڑا شخص کہہ رہا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے کسی 9-10 سالہ بچے کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بچے کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ میرے بھائی کے قتل میں ملوث رہے۔ انہوں نے میرے بھائی کے کمرے میں انتہائی خطرناک لوگوں کو جانے دیا اور میرے بھائی کا قتل کرنے کا موقع دیا۔ وہ لمحہ بھر کو رکا۔ لیکن میں آج اس آدمی کو اس کے تمام اعمال کے لیے معاف کرتا ہوں، اللہ اس کے لیے بھلائیاں کرے۔ حالے اس کو سنتی رہی، چپ گمسم۔ میں اس آدمی کی طرح نہیں ہوں جس نے میرے بھائی کے بچوں کو یتیم کر دیا۔ میں شمس سلطان ہوں، میں بچوں سے دشمنی نہیں کیا کرتا۔ اپنے موبائل کی اسکرین پہ اس کی اس بات کو سنتے حسن نے طنزیہ سر جھٹکا تھا۔ میں آج سے برہان پیرزادہ کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہوں۔ ہجوم میں داد ابھری، کئی لوگوں نے اس کے حق میں نعرے بلند کیے۔ شمس نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کو کہا۔ میں برہان پیرزادہ کی پڑھائی لکھائی اور باقی ضروریات زندگی کا اسی طرح خیال رکھوں گا جیسے اپنی اولاد کا رکھتا ہوں۔ وہ میرے امپائر، میرے ہیون میں رہے گا۔ مائک تھامے لوگوں کے چہروں پہ نہ سمجھی اتری۔ ہیون ان کا پروجیکٹ کب بنا؟ حسن کی آنکھیں سکڑیں۔ حالے کے دل کا کرب گہرا ہوا۔ مختلف سوال کیے گئے۔ شمس پرسکون انداز میں ان کو سنتا رہا۔ میں آپ سب کی حیرانی سمجھتا ہوں، لیکن آج آپ سب کو یہاں ایک بات بتا دینا چاہوں گا کہ ہیون اب میرا پروجیکٹ ہے۔ تقریباً 1 سال قبل میرے بھائی نے میری کمپنی کے 25% شیئرز کے بدلے ہیون میرے ذمہ لگا دیا تھا۔ پیپر ورک اور باقی ساری کارروائی میرا سیکریٹری میڈیا کو دے دے گا۔ میرے بھائی معراج سلطان کے قتل کیس میں کوئی پیش رفت اب تک نہیں ہوئی۔ میں اور میرے خاندان نے قانون پہ اندھا بھروسہ کرتے ہوئے تمام معاملات اپنے پولیس کے سپورٹ کیے تھے۔ ہمیں انصاف چاہیے، حکومت کو چاہیے ہماری آواز کو سنے۔ انصاف ہر کسی کے لیے ہونا چاہیے،
یہیں اگر کسی غریب ٹیچر یا مزدور کے گھر کا آدمی قتل ہوا ہوتا تو پورا ملک موم بتی لے کر احتجاج کر رہا ہوتا، لیکن ہمارے لیے کیوں کوئی نہیں آ رہا؟ وہ ہاتھ اٹھا کر بول رہا تھا، آنکھیں نم تھیں، چہرہ زخم۔ ہمارے لیے کوئی نہیں آتا کیونکہ ہم پریویلیجڈ ہیں، کیونکہ ہم امیر ہیں، لیکن کیا ایسا ہونا ہماری غلطی ہے؟ سب کو لگتا ہے ہمیں انصاف مل جائے گا، لیکن آج میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملک کا قانون جس طرح غریب کو پیلتا ہے اسی طرح امیر کو بھی پیلتا ہے، لیکن ہم پھر بھی قانون پہ اعتبار کیے بیٹھے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہمیں انصاف ضرور ملے گا، اور ہمیں امید ہے کہ ایک دن ایسا ضرور ہوگا۔ انف فار ٹوڈے۔ وکٹری کا نشان دکھاتا وہ اپنے لوگوں کی مویت میں نکلتا چلا گیا۔ حالے اسی طرح دھند میں لپٹی آنکھوں کے ساتھ اس کو جاتا دیکھتی رہی۔ ایک دم لوگوں کی نظر حالے سلطان پہ پڑی، کیمروں اور مائکس کا رخ اس کی جانب کیا گیا۔ وہ غائب دماغی سے ان کو دیکھتی رہی، مختلف سوالات، مختلف جملے۔ مسز حالے، آپ کے شوہر ASP عمر حیات کیا اب بھی اس بات پہ قائم ہے کہ انہوں نے آپ کو اغوا کیا تھا؟ مسز حالے، کیا عمر حیات آپ کو کسی دھمکی کے تحت اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے؟ کیا آپ اپنے باپ کے قاتلوں کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ آپ اپنے چچا کے ساتھ کیوں نہیں تھیں؟ کیا آپ کے تعلقات درست نہیں ہیں؟ آپ کے والد نے ہیون پروجیکٹ آپ کے چچا کے حوالے کیوں کیا؟ کچھ بولے مسز حالے؟ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ اسی وقت ہجوم میں سے کوئی آیا۔ حالے نے پلکیں جھپکیں۔ وہ دراز قد سے آنکھوں والا آدمی تھا۔ وہ میڈیا کے بندوں کو ہٹاتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ اس نے حالے کے گرد اپنا بازو پھیلا لیا اور اسی طرح اس سے اپنے بازو کے حلقے میں لیے آگے بڑھنے لگا، اس شور، اس ہجوم سے دور۔ لوگ ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے، سوال کر رہے تھے۔ حالے کو اپنے کان بند ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ بس اس آدمی کی گرفت میں مضبوط قدم اٹھاتی آگے جا رہی تھی۔ عمر ایک ہاتھ سے لوگوں کو ہٹاتا جا رہا تھا اور دوسرا ہاتھ حالے کے کندھے پہ تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ، سپاٹ تھا۔ اس نے اپنی گاڑی کے قریب پہنچ کر دروازہ کھولا اور حالے کو اندر بٹھانے لگا۔ دفتن وہ رکی، گردن اونچی کر کے عمر کو دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہو مجھے بات کرنے دو۔ پس منظر میں رپورٹرز کا شور تھا۔ عمر نے کندھے ڈھیلے چھوڑ دیے، آنکھوں ہی آنکھوں سے اسے اجازت دی۔ وہ گردن کڑائی ہوئے آگے آئی۔ رپورٹرز ٹوٹ پڑے، لاتعداد سوال، آوازیں گڈ مڈ ہونے لگیں۔ میں یہاں صرف ان سوالوں کے جواب دوں گی جن کے دینا چاہوں گی۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے گویا ہوئی، اگر آپ لوگوں میں سے کسی کی بھی آواز اب آئی تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ مجمع میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا۔ وہ اسے بولنے دینا چاہتے تھے، ان کو سرخیاں چاہیے تھی۔ پہلی بات، میرے اور میرے چچا کے درمیان کوئی بدمزگی نہیں ہے۔ وہ میری یہاں آمد سے بے خبر تھے، اس لیے میں ان کے ساتھ نہیں تھی۔ میرے بابا کے قاتلوں کے بارے میں اگر میں کچھ جانتی ہوتی تو اب تک اس طرح خاموش نہ بیٹھی ہوتی۔ میرے بابا نے ہیون پروجیکٹ میرے چچا کو کیوں دیا، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ اس وقت ملکی معاملہ میرے بابا کا قتل ہے۔ آپ اس سب پہ توجہ دیں۔ اور ایک آخری بات، اس نے ایک نظر مجمع کو دیکھا، پھر اپنے ساتھ کھڑے عمر حیات کو۔ ASP عمر حیات میرے اغوا میں شامل نہیں تھے، میرا الزام بے بنیاد تھا۔ رپورٹرز پہنچ کے رہ گئے۔ عمر نے اتنی زور سے گردن موڑ کے اس کو دیکھا کہ گردن کے چٹکنے کی آواز آئی۔ میرے سامنے ایسے حالات رکھے گئے، واقعات ایسے ہو گئے کہ مجھے غلط فہمی ہو گئی، لیکن آج میں آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ASP عمر حیات کسی بھی طرح سے میرے مجرم نہیں ہیں۔ عمر بس اس کو دیکھے گیا۔ کبھی عورت بھرے مجمع میں اس پہ الزام لگاتی تھی اور کبھی بھرے مجمع میں ان الزاموں کی تردید کرتی تھی۔ وہ اس کی تردید پہ خوش ہوا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ الزام لگاتی ہوئے بھی کبھی بری نہیں لگی تھی۔ میں پولیس کے اعلیٰ حکام سے گزارش کروں گی کہ عمر حیات کے لیے ایک فیئر انکوائری بٹھائی جائے، جس میں خود آ کر ان تمام الزامات کی ایک بار پھر تردید کروں گی۔ ملک کو ایک قابل اور ہونہار آفیسر کو نہیں کھونا چاہیے۔ وہ بول کر ہٹی، گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر جا کر بیٹھی۔ عمر سر جھٹکتا دوسری طرف سے گھوم کر آیا۔ رپورٹرز بالکل فلموں اور ڈراموں کی طرح بس ایک سوال کی رٹ لگاتے ان کے پیچھے کافی دور تک گئے۔ گاڑی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لوگ وہیں کھڑے رہے، اپنے اپنے کیمروں کی طرف منہ کیے، تازہ ترین صورتحال بتاتے ہوئے۔ گاڑی عمر حیات کے بنگلے کے باہر آ کر رکی۔ ان دونوں نے سارے راستے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ حالے آنکھیں موندے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ عمر اپنی طرف سے اترنے لگا، لیکن حالے کی آواز پہ ٹھہر گیا۔ تم نے اسے قتل نہیں کیا، کہہ دو تم نے یہ نہیں کیا۔ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی، میں نے نہیں کیا۔ قتل وہ واحد چیز ہے جو عمر نہیں کر سکتا۔ آپ کو میرا یقین کرنا تو کریں، ورنہ مجھے پرواہ نہیں۔ حالے اسی طرح بیٹھی رہی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو کل رات جو ہوا وہ کیا تھا؟ یا تو کل رات جھوٹی تھی یا تم اب جھوٹ بول رہے ہو۔ تم جھوٹے ہو عمر۔ اس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں، چہرے پہ گہرا صدمہ، بے یقینی اور تھکان تھی۔ کل رات وہ عمر سے اپنے بچپن کی باتیں کرتی ہوئی کب سوئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ رات کے قریب 3 بجے اس کی آنکھ گاڑی کی آواز سے کھلی۔ وہ مندی آنکھیں لیے اٹھ کر بالکنی تک آئی۔ یہاں سے پورچ کا منظر نظر آتا تھا، لیکن جو منظر اس نے دیکھا وہ اس کی روح کھینچ لینے کے لیے کافی تھا۔ وہ عمر حیات تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری ہتھوڑا تھا جس سے خون کی بوندیں اب بھی ٹپک رہی تھیں۔
اس کی سفید شرٹ پہ خون ہی خون تھا، کوئی سیریل کلر گویا قتل کر کے آیا ہو۔ اس کا چہرہ عجیب تھا، بے حد عجیب، غیر انسانی سا، سخت اور بے تاثر۔ اپنے اوپر کسی کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتی ہوئی اس نے آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ نہ ابھرا، نہ گلٹ، نہ خوف، کچھ بھی نہیں۔ وہ چند پل بے تاثر نگاہوں کے ساتھ اس کو دیکھتا رہا، پھر مڑ گیا۔ حالے اسی جگہ کھڑی رہی، ساکن شل۔ وہ بس اس کے خون سے بھرے ہاتھ دیکھتی رہی تھی اور سفید شرٹ جو سرخ داغوں سے بھری تھی۔ اسے آج عمر سے خوف آیا تھا۔ صبح اٹھ کر وہ اس کے ساتھ نارمل رہا، یوں گویا وہ اس کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہتی تھی، یا پھر اسے لگتا تھا عمر خود بتا دے گا۔ لیکن آج ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ کی موت کی خبر سن کر اسے یقین سا ہو چلا تھا کہ کچھ ہے جو عمر نے کیا ہے، یا تو وہ قتل ہے یا پھر قتل میں شراکت داری۔ موجودہ لمحہ: آپ کو لگتا ہے میں قتل کر سکتا ہوں؟ ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر بول دیں کہ میں قاتل ہوں۔ وہ چہرہ اس کی طرف کیے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حالے چند لمحہ گیلی آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم قاتل نہیں ہو سکتے عمر، قاتل نہیں ہو سکتے۔ مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے، کچھ بولو عمر، مجھے صفائی دو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عمر اذیت سے اس کو دیکھتا رہا۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا۔ ہاں، میں کل رات وہاں گیا تھا، ہتھوڑی پہ لگا وہ خون اصلی تھا، لیکن میں نے اسے مارا نہیں، میں نے بس اس کی ٹانگیں مفلوج کی تھیں تاکہ وہ اب کسی بھی مریض کی پکار پہ نہ جا سکے، کیونکہ وہ اس لائق ہی نہیں تھا۔ حالے نے چہرہ اٹھا کے اس کو دیکھا، آنسو تھمنے لگے، وضاحتوں پہ یقین آنے لگا۔ وہ تھانے سے چھوٹنے والا تھا، 2 دن بعد وہ علاج کے بہانے ملک سے باہر جانے والا تھا، اور میں اسے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے میرا واحد رشتہ مجھ سے چھوٹ گیا، کیا میں اسے جانے دیتا؟ حالے نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر کی موت خون بہنے سے نہیں ہوئی، اسے کسی نے گلا گھونٹ کر مارا ہے، اسے مرنا تھا، یہ طے تھا۔ اب اگر آپ کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ سختی سے کہتا اپنی جانب سے اتر آیا، پھر گھوم کر حالے کی جانب سے دروازہ کھولا۔ وہ آہستگی سے نیچے اتر آئی اور دونوں اندر کی جانب بڑھ گئے۔ ایک ایک اپنے انجام کو پہنچے گا، یہ طے تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس کا چہرہ بے یقین سا تھا۔ مہرماں بازو آنکھوں پہ رکھے بیڈ پہ لیٹی تھی، اس کی آہٹ سن کر اٹھ بیٹھی۔ سفیر الماری میں منہ دیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا، اس کا انداز بے چین تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، جسم میں جیسے بے قراری سی تھی۔ مہر خاموشی سے اس کی ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ اس کا حلیہ ابتر تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں خشک اور سرخ تھیں۔ سفیر ہنوز اپنی الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہے ہو تم؟ اس کی خشک آواز پہ سفیر کے ہاتھ تھم گئے۔ اس نے مڑ کر حیرانی سے مہر کو دیکھا، وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے قریب آ رہی تھی۔ کیا ہوا، برا لگ رہا ہے؟ زہر لگ رہی ہوں میں، لیکن اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ تندی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ کس طرح بات کری ہو تم مجھ سے؟ شوہر ہوں تمہارا، کیا ساری تمیز بھول گئی ہو؟ اوہ، دا گریٹ، دا لیجنڈ سفیر شمس سلطان کو یاد آ گیا کہ ان کی کوئی بیوی بھی ہے، ہاں؟ وہ پھنکاری۔ سفیر کے لیے یہ مہربان نہیں تھی، وہ مارے شوق کے کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ کیا ہے اس حالے میں ایسا جو تم مجھے نہیں دیکھتے ہو؟ بلند آواز میں چلائی۔ تم نے مجھے میری بہن سے نفرت کرنے پہ مجبور کر دیا، میں گھر توڑنے والی بن گئی ہوں، میں نے اپنی بہن کا گھر خراب کرنے کی کوشش کی، میں نے تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑی، خدا چھوڑا، لوگ چھوڑے، کریئر چھوڑا، اور تم نے کیا دیا مجھے؟ کیا کیا تم نے میرے لیے؟ میں نے تم سے یہ سب کرنے کو نہیں کہا تھا، سفیر نے اس کو ناگواری سے ٹوکا۔ لیکن میں نے کیا نا، وہ پہلے سے زیادہ بلند آواز میں دھاڑی۔ میں نے یہ سب کیا کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، میں نے تمہارے لیے ساری زندگی قربانی دی، کیا میں محبت کی ایک نظر ڈیزرو نہیں کرتی؟ وہ مارے بے بسی کے رو پڑی۔ ہاں، نہیں ہوں میں حالے جیسی، وہ اعلیٰ ہے، میں کمتر ہوں، وہ حسین ہے، میں ویسی نہیں ہوں، لیکن تم میری محبت تو دیکھو، تم میرا جنون دیکھو، کیا میں تمہاری ذرا سی توجہ کی حقدار نہیں ہوں؟ سفیر بس اس کو دیکھتا رہا۔ میں اچھی بھلی جاب کرتی تھی، میرا فیوچر، میرا کریئر سب روشن تھا، لیکن میں نے تمہاری خاطر سب چھوڑا، میرے لیے تم سے زیادہ اہم کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا حالے دے گی تمہیں ایسی محبت؟ کیا کوئی کرے گا تم سے ایسی محبت؟ اس کی آواز بلند سے بلند ہوتی جا رہی تھی، حلق دکھ رہا تھا، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ تم اس کے خواب دیکھو، اس کو سوچو، اس کو چاہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، چاہے تم میرے وجود میں اس کو ڈھونڈو، لیکن مجھے اپنے قریب رکھو پلیز۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سفیر، میں تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتی، میں نے تم پہ، تم سے جڑے خوابوں پہ ایک عمر خرچ کی ہے، تم مجھے ایسے کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسی طرح بہتے آنسوؤں کے درمیان کہتی رہی۔ سفیر سن ہوا، اسے سنے گیا۔ تم قاتل ہو، ڈرگ ایڈکٹ ہو، لیکن کیا میں نے کبھی تم سے کچھ کہا؟ کیا میں نے تمہیں کبھی چھوڑا؟ تم مجھے اپنے پیروں میں رکھ لو، اگر میں اس کو بھی اعزاز سمجھ سکتی ہوں۔ تم خدا کے لیے مجھ سے محبت کرو، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے حالے والی نظر سے دیکھو۔
وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ سفیر کو بے اختیار اس پہ ترس آیا۔ ہاں وہ ترس ہی تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے اور لباس ملگجا تھا۔ اس کے چہرے پہ صاف لکھا تھا کہ وہ بھیک مانگ رہی ہے، اور امیروں کی خصلت ہوتی ہے، وہ بھیک دے دیا کرتے ہیں۔ سفیر 2 قدم آگے آیا اور مہر کے بالکل قریب رک گیا۔ اس کا پہلو میں گرا ہاتھ اٹھایا اور اسی ہاتھ سے اسے ذرا سا اپنی جانب کھینچ کر کندھے سے لگا لیا۔ وہ اس کے کندھے سے لگ کر مزید بلند آواز میں روتی گئی۔ اس کے چہرے پہ کوئی سکون، کوئی شانتی نہیں تھی۔ کیا تم نے کبھی بھکاریوں کے چہرے پہ سکون دیکھا ہے؟ یہ چند دن بعد کا ذکر ہے۔ آج حسن سلطان صبح سے ہی عمر کے گھر آیا ہوا تھا۔ وجہ تھی اس کا داخلہ جو کہ حالے نے کروانا تھا۔ اس کے اپنے ایگزامز بھی شروع ہو چکے تھے۔ کل اس کا پہلا پرچہ تھا۔ عمر اور حسن باہر لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ حالے اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے نیلی ٹخنوں تک آتی سادہ فراک کے ساتھ سفید دوپٹہ لے رکھا تھا، بال کرل کر کے ایک طرف کو ڈالے۔ اب وہ کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی جب اس کا موبائل زوں زوں کی آواز سے تھر تھرایا۔ نفیسہ آنٹی کالنگ کے الفاظ جگمگائے تو اس نے لپک کر فون اٹھایا۔ ساتھ ساتھ شرمندگی بھی ہوئی۔ انہوں نے اس کی کتنی مدد کی تھی۔ اس نے شکریہ تک کا فون نہیں کیا۔ اس نے کال اٹھائی، سلسلہ جڑا۔ کیا میں تمہیں ویڈیو کال کر لوں؟ سلام کی دعا کے بعد انہوں نے پوچھا تھا۔ حالے نے جی ضرور کہہ کر اجازت دے دی۔ چند لمحہ بعد اس کے موبائل کی اسکرین جل بجھ کرنے لگی۔ حالے نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ پہلی بار اپنی ساس سے مل رہی تھی، وہ بھی آن لائن۔ لڑکیوں کے مسائل۔ کال ملی، موبائل کی اسکرین میں نفیسہ کا چہرہ نظر آیا۔ حال ایک پل کو ٹھہر سی گئی۔ اسے اس عورت سے ایک رعب سا محسوس ہوا۔ اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن کچھ تھا جو اسے اوروں سے ممتاز بناتا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، انہوں نے پہلی بات یہی کہی۔ آپ سے بہت کم، حالے نے کھوئے کھوئے انداز میں کہا۔ نفیسہ ہلکا سا مسکرائیں۔ کافی دیر تک وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتی رہیں۔ تم اس دن کچھ کہہ رہی تھی مذہبی لوگوں کے بارے میں۔ اب بتاؤ مجھے، تمہیں مذہبی لوگ کیوں پسند نہیں ہیں، یا پھر ایسا کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون مذہبی ہے اور کون نہیں؟ حالے نے گہرا سانس لیا۔ آج بلاخر وہ اپنے دل کا سارا بھڑاس نکالے گی۔ جن جن مذہبی لوگوں نے اسے انکمفرٹیبل محسوس کروایا، وہ ان سے اندیکھا انتقام لے گی۔ ہاں وہ یہی کرے گی۔ مجھے مذہبی لوگوں سے سخت چڑ ہے، وہ بولی تو اس کی آواز میں کئی سالوں سے جمع شدہ نفرت باہر آنے لگی۔ میں جب بڑی بڑی داڑھی والے مردوں کو دیکھتی ہوں اور حجاب کرنے والی عورتوں سے ملی ہوں، مجھے ان کے سامنے ہمیشہ اپنا آپ چھوٹا لگا ہے، کیونکہ وہ ایسا ظاہر کرتے ہیں جیسے ساری دنیا کی پاکیزگی ان کے اندر ہے، جیسے ساری دنیا کا علم ان کے پاس ہے۔ وہ بنا رکے کہے جا رہی تھی۔ اگر جو کبھی ایسے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم نماز یا قرآن نہیں پڑھتے، تو پھر آپ دیکھیے گا کس طرح یہ لوگ آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے، کس طرح یہ لوگ آپ کو کمتر محسوس کروائیں گے۔ آنٹی میں نے ہمیشہ ان کے منہ سے سنا ہے کہ یہ حرام، وہ حرام، یہ جائز، وہ ناجائز، جہنم، برزخ، سزا، آگ۔ آخر یہ کیسا دین ہے جس میں کوئی رحم نہیں ہے؟ بولتی ہوئی اس کا سانس چڑھ گیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ اسے یقین تھا اب نفیسہ اسے 2 باتیں سنا کر اسے کافر ملعون کہہ کر فون کاٹ دیں گی، لیکن خلاف توقع انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ بس خاموش جانچتی نظروں سے اسے دیکھے گئیں۔ مذہبی کون ہوتا ہے حالے؟ ان کا لہجہ پرسکون تھا۔ حالے نے متعجب ہو کر اسکرین کے پار اس عورت کو دیکھا، پھر جواب دینے کو الفاظ مجتمع کیے۔ ہر وہ انسان جو ہر بات پہ جائز، ناجائز، حلال، حرام، جہنم، دوزخ کی رٹ لگائے رکھے، اور وہ مذہبی نہیں ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے بچے۔ اور حالے ٹھہر سی گئی۔ نفیسہ کہتی رہیں، ہر وہ انسان جو کسی نہ کسی مذہب کو مانتا ہے یا اس کا پیروکار ہوتا ہے، وہ مذہبی ہوتا ہے، اب چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو یا نہیں، چرچ جاتا ہو یا نہیں، لیکن وہ مذہبی ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق مذہب سے جڑا ہوتا ہے۔ حالے کو اپنا سانس بھی رکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ شل اور ساکن ہو کر اس کو سن رہی تھی۔ ہمارے یہاں 2 طرح کے مذہبی ہوتے ہیں، ایک ایکسٹریمسٹ اور دوسرے سادہ۔ جن لوگوں کی بات تم کر رہی ہو وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، بات بات پہ حلال، حرام، جہنم، دوزخ، جزا، سزا، یہ انہی لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ ان کو لگتا ہے اگر ہم کسی کو موت کا خوف دلوائیں گے تو وہ اللہ کے پاس بھاگا دوڑا چلا آئے گا، اگر ہم کسی کو عذاب قبر سے ڈرائیں گے تو وہ لوگ نمازیں اور قرآن پڑھنے لگیں گے۔ یہ لوگ برے نہیں ہوتے، ان کا انداز بیان برا ہوتا ہے، ان کا اپنی بات آپ تک پہنچانے کا طریقہ برا ہوتا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بات پہلی دفعہ مان لی جائے، حق آیا تو پہلی پکار پہ لبیک کہہ دیا جائے، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ انبیاء کا دور نہیں ہے جہاں لوگوں کو روشنی کی تلاش رہا کرتی تھی، جہاں وہ اپنے اندھیروں سے بیزار رہا کرتے تھے۔ یہ مختلف دور ہے۔ آج کے لوگوں کے دلوں پہ پکی مہریں ہیں، آج کے دلوں پہ زیادہ زنگ ہے، اور آج کی آنکھ کے آگے موبائل فونز ہیں، ان پہ زیادہ توجہ، زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ محنت سے ڈرتے ہیں۔ حالے محو ہو کر ان کو سن رہی تھی۔ نفیسہ نرم آواز میں کہے جا رہی تھی، دوسری طرف آتے ہیں سادہ لوگ۔ یہ لوگ ایک لمبی اسٹرگل کے بعد دین تک آئے ہوتے ہیں، اس راہ میں ان کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں، پھر جڑے ہوتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے اندھیرے اپنے ہاتھ سے ہٹائے ہوتے ہیں۔
ایسے لوگ آپ کی اسٹرگل سمجھتے ہیں۔ ہر مذہبی انسان کا طریقہ غلط نہیں ہوتا بچے۔ تم نے اپنے گرد ایسا دائرہ بنا لیا کہ تمہیں اپنے جیسے لوگ ملے، بغض رکھنے والے اور اپنی بات منوانے والے۔ حالے کا ارتکاز ٹوٹا، یہاں اس کو برا لگا تھا۔ آپ میرے بارے میں ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ابھی ہمیں بات کی ہوئے کوئی 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ اس نے واضح طور پہ برا منایا تھا۔ نہ بھلا ساس ہے تو کیا ہر بات سہ جاؤں؟ نفیسہ مسکرا دیں۔ کچھ دیر پہلے تک تم کیا کہہ رہی تھیں؟ غور کرو تمہارے دل میں ان لوگوں کے لیے کتنا زہر تھا۔ تمہارے منہ سے ان کے لیے کف نکل رہا تھا۔ یہ آج یا کل کا بغض نہیں ہے، یہ کئی سالوں کا بغض و عناد ہے جسے تم نے دل میں جگہ دے رکھی ہے۔ حالے کا چہرہ لمحے بھر کو تاریک سا ہوا۔ تم، میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ تم نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے کہہ دیا کافر، ملعون، دھتکاری ہوئی، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے ان گنتی کے 4 لوگوں کے ساتھ ہر مذہبی انسان کا امیج جوڑ لیا۔ تم نے ہر مذہبی انسان کے بارے میں بغض رکھا۔ بچے، تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اپنا دائرہ مثبت بناؤ۔ تمہارا دائرہ ایک مقناطیس کی طرح ہوگا۔ اب یہ تم پہ ہے کہ تم اس مقناطیس پہ پازیٹیو چارج لگاتی ہو یا نیگیٹو۔ یاد رکھو تم جیسی خود ہو ویسے ہی لوگ تمہیں ملیں گے۔ میرے اچھے ہونے سے مجھے اچھے لوگ کیسے مل سکتے ہیں؟ میرا دائرہ دوسرے انسان کے دائرے پہ کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ وہ الجھن کا شکار تھی۔ اپنا انسٹاگرام کھولو۔ اسکرین کے پار سے ان کی آواز ابھری۔ حالے نے ناسمجھی اور غائب دماغی سے اپنا آئی پیڈ اٹھایا، ڈیٹا آن کیا اور انسٹاگرام کھولا۔ اپنے انسٹا کی فیڈز مجھے دکھاتی جاؤ۔ انہوں نے ایک اور حکم صادر کیا۔ حالے کے لیے یہ کھیل دلچسپ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے فیڈز کھولیں، آئی پیڈ کی اسکرین کو موبائل کی جانب موڑا اور انگوٹھے سے فیڈز کو اوپر کرتی چلی گئی۔ نفیسہ سنجیدگی سے دیکھتی رہیں۔ ہیرے، کھانا، فیشن، انہوں نے 3 الفاظ دہرائے۔ اچھا اب ایسا کرو، اپنی سرچ آپشن میں جاؤ اور کچھ ادبی پلیٹ فارمز کو فالو کرو۔ حالے نے اسکرین ایک بار پھر اپنی جانب کر لی، 1-2 نامور انگریزی رائٹرز کو سرچ کیا اور پھر فالو کر لیا۔ اب اپنی فیلڈ کو ریفریش کرو اور ایک بار پھر مجھے دکھاؤ۔ حالے کی انگلیاں مکانیکی انداز میں چل رہی تھیں۔ اسکرین ایک بار پھر نفیسہ کی جانب کرتے وہ بری طرح ٹھٹکی۔ اب اس کی فیلڈ میں کوئی ہیرے، کوئی کھانا نہیں تھا۔ وہاں ان فالو کیے ہوئے ادبی شخصیات کی پوسٹ تھیں اور کچھ اسی طرح کے دوسرے اکاؤنٹ فالو کرنے کا سجیشن۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ نفیسہ بغیر اس کی فیڈ دیکھے کہتی رہیں، یہ مت سمجھنا کہ یہ قانون صرف انسٹا پہ لاگو ہوتا ہے، یہ اصل زندگی کے لیے بھی ہے۔ تم اپنے دائرے میں جن لوگوں کو لانا چاہو گی وہی آئیں گے۔ تم خود کو بدلو، باہر کی دنیا خود بخود بدلے گی۔ حالے نے سمجھ کر سر ہلایا۔ وہ مروب ہوئی تھی لیکن بتایا نہیں۔ وہ لوگوں کی تعریف نہیں کرتی تھی۔ اسے لگتا تھا اگر تعریف کر دی تو سر پہ چڑھ کر ناچیں گے۔ یہ اس کی زندگی کا اصول تھا۔ ویسے آپ اپنے الفاظ اور توانائی مجھ پہ ضائع کر رہی ہیں۔ میں اب دین سے کوسوں دور آ گئی ہوں۔ میں نے کئی مہینوں سے کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی دعا نہیں مانگی۔ مجھے تو لگتا ہے میں ایتھیسٹ بن گئی ہوں۔ وہ اسکرین کو دیکھتی ہوئے کہہ رہی تھی۔ دور اندر کہیں دل ایک پل کو لرزا تھا۔ نفیسہ چند ثانیے اس کے چہرے کو دیکھتی رہیں۔ موبائل کی اسکرین کے چوکٹے میں نظر آتی اس کی آنکھوں میں کئی سوال تھے۔ تم جس کو نہ ماننے کا دعویٰ کرتی ہو وہ کون ہے؟ خدا۔ خدا کون ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ اسے اچھنبا ہوا، آنکھوں میں نہ سمجھی تھی۔ تم تو اسے جانتی ہی نہیں، پھر ماننے نہ ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو ہستی تمہارے لیے سوالیہ نشان ہے، تم اسے نہ ماننے کا دعویٰ کیسے کر سکتی ہو؟ حالے لمحے بھر کو گڑبڑائی تھی۔ میں تمہیں کل پھر کال کروں گی، تم مجھے بتانا اللہ کون ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گی اسے ماننا کیوں ضروری ہے۔ انہوں نے کہتی ہوئی رابطہ منقطع کر لیا۔ حالے گہری سانس بھرتی پیچھے کھو بیٹھی۔ خدا کون ہے؟ اس کا جواب تو اسے واقعی نہیں پتہ تھا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ حسن لاؤنج کے صوفے پہ نیم دراز تھا، کوئی گیم کھیل رہا تھا۔ وہ عموماً یہی کرتا رہتا تھا۔ حالے کو کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی کہ وہ سارا دن گیمز کھیلنے کے باوجود ٹاپ کیسے کر جاتا ہے۔ وہ لائبریری سے چھٹی لے کر آیا تھا۔ حالے کے لاکھ منع کرنے کے باوجود اس نے جاب نہیں چھوڑی تھی۔ کم از کم وہ کتابوں کے بیچ ہے۔ بس یہی تسلی وہ خود کو دیتی رہتی تھی۔ سفید شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہنے، بالوں کو سلیقے سے سجائے، وہ کالج جانے کے لیے پرجوش تھا۔ گینڈے، بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اپنے پرس میں چیزیں ڈالتی مصروف سے پوچھ رہی تھی۔ حسن نے سر نہیں اٹھایا۔ تم حسن پری، تم جانے جہاں، تم سب سے حسین۔ اوف بکو مت، حالے نے چڑھ کر اسے ٹوکا۔ ادھر دیکھو مجھے اور بتاؤ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ پتہ ہے نا آج ہمارے آدھے رشتہ دار اور جانے والے اسی کالج آئیں گے۔ وہ اب اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ حسن نے موبائل ایک طرف رکھ کر گہری سانس بھری۔ وہ جانے کے لیے لیٹ ہو رہے تھے اور یہاں اس کی بہن بس ٹھیک ہی لگ رہی تھی۔ اس نے بازو سینے پہ باندھے۔ وہ جو 6 فٹ 1 انچ کے مرد سے تمہاری شادی کروائی ہے اس سے جا کر پوچھو نا، میں اب مزید تمہاری جھوٹی تعریف نہیں کر سکتا۔ حسن، وہ بری قوت سے چیخی۔ حسن نے اپنے دونوں ہاتھ سرنڈر کرنے کے انداز میں اٹھا لیے، اب کہ اس نے خالص دیسی بھائی بہنوں والا انداز اپنا لیا۔ اوکے کول، تو بہت پیاری لگ رہی ہو سچ میں، تمہارا آئی لائنر، تمہارا میک اپ اور تمہارا بلش آن۔ ایک منٹ۔ وہ جو اپنی تعریفیں خوشی خوشی سمیٹ رہی تھی اس کی آخری بات پہ ٹھہر گئی۔ گدھے، گینڈے، میں نے بلش آن لگایا ہی کب ہے؟
وہ غراتی ہوئی بولی۔ اسی پل عمر لاؤنج کے دروازے پہ نمودار ہوا۔ وہ دیکھو آ گیا تمہارا 6 فٹیا، وہ مزے سے کہتی ہوئی اٹھا اور چھپاک سے باہر بھاگا۔ حالے نے بمشکل اپنا غصہ قابو کیا، پھر عمر کی جانب مڑی۔ وہ نیلی بٹنوں والی شرٹ کے ساتھ اسی رنگ کی جینز پہنے آستینوں کو موڑے تیار کھڑا تھا۔ حالے نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھا۔ یہ لاٹ صاحب کیوں اتنا تیار ہو کر جا رہا ہے؟ حقیقت تھی کہ وہ اچھا لگ رہا تھا۔ زہر لگ رہے ہو، اس کے پاس سے گزرتی ہوئی کہتی چلی گئی۔ عمر مسکرایا۔ اس کا مطلب ہے اچھا لگ رہا ہوں۔ وہ اپنی تیاری کو داد دیتا باہر نکل گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی لغت خوب سمجھتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے کالج کی جانب جا رہے تھے۔ دفتر عمر کا فون بجا، لیل کالنگ کے الفاظ جگمگائے۔ پچھلی سیٹ پہ ذرا آگے کو ہوئے بیٹھے حسن کی زیرک نگاہوں نے فوراً سے پہلے نام پڑھ لیا۔ دل زخم ہوا۔ خبردار جو اس بے وفا عورت کا فون اٹھایا ہو تو میری محبت کی ذرا جو قدر کی ہو اس نے، زخمی انداز میں بولا۔ عمر نے اس پہ لعنت بھیجتے ہوئے کال اٹینڈ کر لی۔ حسن پہ پھر سا گیا۔ تم دیکھ رہی ہو نا اپنے شوہر کو کیسے میرا دل جلا رہا ہے، اور یہ عورت پورے 25 منٹ محبت کی تھی میں نے اس سے، کیا صلہ دیا؟ دھوکہ، بے وفائی۔ مجھے تو اب لگتا ہے میں ساری زندگی کسی سے محبت نہیں کر سکوں گا۔ وہ اداکاری میں کمال رکھتا تھا۔ حالے کی نظریں اپنے موبائل پہ جمی رہیں۔ پچھلے کچھ مہینوں تک مدت تمہاری پہلی اور آخری محبت تھی، ہے نا؟ حالے کے میٹھے طنز پہ حسن گڑبڑا سا گیا۔ ہاں تو اس کی شادی ہو گئی ہے، اب کیا ساری زندگی اس کا جوگ لے کر بیٹھا رہوں؟ میں نے موو آن کر لیا ہے۔ اس بار بھی موو آن کر لو، سمپل۔ حالے نے چٹکیوں میں حل نکالا تھا۔ حسن کچھ کہتا پھر رک گیا۔ کالج آ گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں عمر نے اس کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ آپ اندر چلیں، میں اور حسن گاڑی پارک کر کے آتے ہیں، اس نے حالے سے کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اپنا پرس اٹھائے باہر نکل گئی۔ عمر گاڑی سے باہر آیا۔ شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے کالج کی بلند مغرور عمارت کو دیکھا۔ حسن اس کے پیچھے ہی باہر آیا تھا۔ کیا تم اس کالج میں نہیں پڑھنا چاہتے؟ عمر نے گردن موڑ کے اس کو دیکھا۔ حسن نے جواب نہیں دیا۔ تمہارے سبجیکٹس کیا ہیں؟ تم کس چیز میں داخلہ لینے آئے ہو؟ وہ اب سنجیدہ تھا۔ حسن نے گردن اٹھا کے اس کے چہرے کو دیکھا۔ انجینئرنگ، وہ میرا داخلہ انجینئرنگ میں کروا رہی ہے۔ میں میڈیکل کرنا چاہتا ہوں، مجھے وہی پسند ہے، لیکن میں حالے کو منع نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ میرے ساتھ زبردستی کرتی ہے۔ اس کے حلق میں کچھ اٹکا تھا۔ بچوں کو اگر ان کی مرضی کے سبجیکٹس پڑھنے کو نہ ملیں تو دل کے ساتھ ساتھ ان کا دماغ بھی مر جاتا ہے۔ والدین کو لگتا ہے کہ جو سبجیکٹ انہوں نے منتخب کیا ہے ان میں ان کے بچے کا فیوچر روشن ہے، لیکن دماغ اور شوق کیا ہے؟ وہ تو ایک انچاہے سبجیکٹ کی وجہ سے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ تم اسے منع کیوں نہیں کر سکتے؟ تمہارا فیوچر تمہاری مرضی ہے، تم جو چاہو پڑھو، یا آخر تم لوگ کیوں ہمیشہ اس کی سنتے ہو؟ کوئی اسے کچھ کہتا کیوں نہیں؟ اب کی عمر بیزار ہوا تھا۔ حسن نے گردن جھکا لی۔ وہ اب اپنے جوگر سے زمین کو مسل رہا تھا۔ میں نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے، بابا کے قتل کا الزام، ہارون کی بیماری کا الزام، لالچی اور خود غرض ہونے والی بات۔ اب میں اس کے آگے گلتی ہوں، میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ گیلی ہوتی آنکھوں کے ساتھ دروازہ پار کرتا اندر چلا گیا۔ عمر گہری سانس بھرتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں پرنسپل کے آفس میں بیٹھے تھے۔ سادہ سی ساڑی پہنے میز کی پیچھے سے جھانکتی کرسی پہ بیٹھی وہ بوڑھی ہوتی عورت مہربان اور ملنسار تھی۔ وہ نرمی سے حالے سے کچھ پوچھ رہی تھی۔ حالے آہستہ آہستہ جواب دے رہی تھی۔ اور حسن بچے، آپ نے کون سے سبجیکٹس لیے ہیں؟ انہوں نے صوفے پہ بیٹھے حسن کو مخاطب کیا۔ حسن میڈیکل پڑھے گا، حالے اور حسن کی بجائے عمر نے جواب دیا تھا۔ حسن کے چہرے پہ سایہ سے لہرایا۔ حالے نے غیر آرام دہ ہو کر پہلو بدلا۔ پرنسپل میڈم اب حسن سے کچھ کہہ رہی تھیں، کچھ پوچھ رہی تھیں۔ وہ فوراً جواب دے رہا تھا۔ اب اسے یہاں داخلے کے لیے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں تھی، وہ قابل تھا، ہونہار تھا۔ چند لمحات بعد وہ تینوں آفس سے نکلے۔ حالے کے چہرے پہ دبا دبا غصہ تھا۔ حسن گھبرایا ہوا سا تھا، لیکن جو پرسکون تھا وہ بس عمر تھا۔ وہ تینوں ایک ساتھ چلتے ہوئے باہر آ گئے تھے۔ پلے گراؤنڈ کی جانب اس وقت وہاں کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ تمہیں کس نے کہا یہ سب کہنے کو؟ حسن میڈیکل نہیں پڑھے گا، وہ انجینئرنگ پڑھے گا، اور یہ میرا فیصلہ ہے۔ تمہیں ہمارے درمیان مداخلت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گویا پھٹ پڑی۔ عمر کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا۔ یہ معاملہ آپ دونوں کا نہیں ہے، معاملہ جج صاحب کے بچوں کا ہے، اور میں اس میں دخل دے سکتا ہوں۔ حسن میڈیکل ہی پڑھے گا کیونکہ وہ یہی پڑھنا چاہتا ہے۔ حالے بے یقینی سے اس کو دیکھتی رہی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں حسن کی دشمن ہوں؟ بہن ہوں میں اس کی، مجھے پتہ ہے میرے بھائی کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آپ دشمن نہیں ہیں تو دوست بھی نہیں ہیں۔ اس کی بہن بننے کی بجائے دوست بنے۔ جو سبجیکٹ آپ اس کے لیے چوز کریں ہیں وہ صحیح ہو سکتا ہے، جو وہ خود چنے گا وہ اس کے لیے بہترین ہوگا۔ آپ اسے فیصلہ کیوں نہیں لینے دے رہی؟ عمر کا لہجہ اب کے نارمل تھا۔ حالے کے اعضاء مارے تیش کے کانپنے لگے تھے۔ وہ بچہ ہے، اس کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، اس نے چبا چبا کر کہا۔ حسن خاموش تماشائیوں کی طرح ان کو لڑتے ہوئے دیکھتا رہا۔ عمر خاموشی سے 2 قدم آگے آیا۔
اس کا فیصلہ اگر غلط ہوا تو اس کے 2 سال ضائع ہوں گے، لیکن اگر آپ کا فیصلہ غلط ہوا تو اس کی ساری زندگی ضائع ہو جائے گی۔ یہ 2 سال ایک انچاہا سبجیکٹ اس کی ساری توانائی چوس لے گا۔ آپ کے بچے کو اگر اس کا پسندیدہ سبجیکٹ نہیں ملا تو وہ ان 2 سالوں میں اپنی ہر امید کھو دے گا، وہ فیصلے نہیں لے سکے گا، اور پھر 2 سال بعد آپ کو ایک کھوکھلا اور کم دماغ بچہ ملے گا جس کے اندر گلٹ بھرے ہوں گے کہ وہ اپنے لیے فیصلہ کیوں نہیں لے سکا، کیوں اس نے 2 سال تک ایک سبجیکٹ، ایک انچاہے سبجیکٹ کو جھیلا۔ اس کے بعد اگر اس کا ہاتھ میں فیصلہ دے دیں تو وہ تب بھی اپنے لیے فیصلہ نہیں لے گا، وہ ایک گلٹی سبجیکٹس کا چوسا ہوا فیصلہ نہ لے پانے والا فیلئر ہوگا۔ کیا آپ اپنے بھائی کو ایسا بنانا چاہتی ہیں؟ حسن کی آنکھوں میں نمی چمکی، حالے سرد برف تاثرات سے عمر کو دیکھتی مڑ گئی۔ وہ اتنی جلدی قائل ہونے والوں میں نہیں تھی۔ کیا آپ اسے اپنے جیسا بنانا چاہتی ہیں؟ عمر کی بلند آواز پہ اس کے دور جاتے قدم تھمے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ وہ ہر سال آپ کی طرح سپلی لایا کرے؟ حالے کی آنکھیں زخمی ہوئیں، دل 1000 بار ٹوٹا تھا۔ یہ وار مختلف اور کاری تھا۔ وہ مڑی، یہ وہ حالے نہیں تھی، یہ ڈھہ گئی تھی ایک بھر بھری دیوار کی طرح۔ آپ کا سبجیکٹ میں تھا، آپ نے خود کو لٹریچر میں گھسیٹا، آپ نے اپنے دماغ اور اپنے دل پہ ظلم کیا۔ خود پہ ظلم کرنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ آپ کیوں اپنے بھائی کو ویسا بنا رہی ہیں؟ اس کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا تو کوئی نرمی بھی نہیں تھی۔ حسن اسے روکنا چاہتا تھا لیکن نہیں روک سکا۔ ایک دنیا تھی جو حالے کو سنتی تھی، ایک دنیا تھی جو اسے انکار نہیں کرتی تھی، جو اس کے سامنے بولنے کی جرت نہیں کرتی تھی، اور اسی دنیا میں ایک عمر حیات تھا جس کی باتیں وہ سن لیتی تھی، جس کی آواز پہ رک جاتی تھی، جو اسے سنا بھی سکتا تھا اور نہ بھی کہہ سکتا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو حسن؟ حالے سرخ آنکھوں اور دکھتے ہوئے حلق کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ حسن نے گردن نہیں اٹھائی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں حسن، گردن اونچی کرو اور جواب دو۔ اب کہ اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں میڈیکل پڑھنا چاہتا ہوں، اس کی حلق سے پھنسی ہوئی آواز نکلی۔ اور بابا کا خواب؟ انہوں نے تمہارے لیے کچھ اور سوچا تھا۔ حسن کی گردن اب کی اٹھی تھی۔ میں بابا کو سمجھا سکتا تھا، اگر وہ ہوتے تو وہ سمجھ بھی جاتے، کیونکہ وہ بابا تھے۔ تم کسی کی کب سنتی ہو؟ اس کی آواز بالکل باریک اور ہلکی تھی، حالانکہ ہونٹوں پہ ایک طنزیہ سی مسکراہٹ آئی۔ تم اس کی دیکھا دیکھی میرے منہ کو آنے لگے ہو حسن، جاؤ جو کرنا کرو، میں گاڑی میں انتظار کر رہی ہوں۔ وہ مڑ گئی، ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑتی وہاں سے چلی گئی۔ کئی لمحات تک اس کی ہیل کی باز گشت سنائی دیتی رہی۔ چلو تمہارا فارم فل کرائیں، عمر کہتا ہوا آگے جانے لگا۔ ہمیں سب نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ میری بہن ہے، وہ ناراض ہو گئی ہے۔ حسن گلٹی تھا، اس کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ دن کے 24 میں سے 18 گھنٹے ناراض ہی رہتی ہے، میں ان کو منا لوں گا، تم چلو اندر۔ وہ بیزاری سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ حسن نے تشکر سے اس کی پیٹھ کو دیکھا تھا۔ یہ آدمی کتنے مسائل حل کر لیتا تھا۔ حسن کو ڈراپ کر کے وہ لوگ گھر پہنچے۔ راستے میں عمر نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن حالے کی جانب سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ خاموش ہو گیا، جانتا تھا وہ حسن کے داخلے پہ غصہ نہیں ہے، وہ حسن کی عمر کو بتانے پہ غصہ ہے۔ پوزیسیونیس، عمر صاحب، بیگم صاحبہ کے چچا اندر آئے بیٹھے ہیں، وہ کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ شانو نے اندر آتے دونوں نفوس کے سروں پہ دھماکہ کیا۔ آپ اچھا سا کھانا تیار کریں اور ٹیبل پراپر سیٹ رکھیں۔ عمر نارملی کہہ کر آگے جانے لگا۔ حالے شوق تھی، چوکھٹ میں کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، اس کی نظروں میں تم مجھے دھوکہ دینا کب چھوڑو گے عمر؟ بس یہی کرب تھا۔ وہ خاموشی سے آگے آیا، حالے کے برف ہوتے وجود کو دیکھا، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے اس کا ایک ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھ پہ بھروسہ رکھیں، میں آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گا، اپنے ازلی خوبصورت لہجے میں کہتا وہ اس کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھتا چلا گیا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پہ وہ دونوں ایک پل کو ٹھہرے تھے۔ چند آنسو اور تھوڑی سی اداکاری آپ کے لیے کبھی مشکل نہیں رہی۔ اٹس شو ٹائم۔ اس نے حالے کے قریب ہلکی سی سرگوشی کی۔ اندر شمس بیٹھے تھے، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، ریڈنگ گلاسز لگائے، اپنے موبائل پہ کچھ دیکھتے ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمر مسکراتا ہوا آگے آیا اور ان سے مصافحہ کیا۔ حالے آگے نہیں آئی، اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ رہے تھے۔ تھپڑ، ذلت، بے بسی، گھر سے نکالا جانا، بابا کی آخری پکار، سب یک بیک یاد آ رہا تھا۔ دل کو کوئی مٹھی میں پکڑ کر دبا رہا تھا۔ حالے بچے، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو؟ وہ اپنی جگہ پہ کھڑے تعصب سے کہہ رہے تھے۔ حالے نے عمر کو دیکھا، اس کی آنکھیں زخمی تھیں، وہ پلکیں جھپکا کر تسلی دے رہا تھا۔ میں تمہارا حصہ بھی تمہیں دینے کو تیار ہوں، عمر کو اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر رہا ہوں۔ میں یہاں اس گھر میں تمہارے باپ کی حیثیت سے آیا ہوں۔ وہ لہجے کو شیریں بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے لیکن وہ اچھے اداکار نہیں تھے، کم از کم حالے سے زیادہ اچھے اداکار نہیں۔ آپ کون سا حصہ دیں گے چچا؟ میرا گھر، میرے زیور، میرے باپ کی سیونگز، میرا آخری اثاثہ، ان سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہ چاہتی بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ خدا میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا بچے، وہ پیسے کتنے ہوں گے؟ کوئی 2-3 کروڑ؟ میرے پاس اس سے زیادہ رقم اب بھی میرے اکاؤنٹ میں پڑی ہوگی۔ اور کیا میں بھائی کا پاسورڈ جانتا ہوں؟ تم ایک بے تکی بات کا الزام مجھ پہ لگا رہی ہو۔ اینڈ آف ڈسکشن، عمر کہتی ہوئی آگے آیا۔
آپ ہمارے گھر پہ آئے ہیں، ہمارے لیے معزز ہیں، سارے اختلافات اب ختم۔ حالے کو آنکھوں میں تنبیہ کی، وہ بھی تھم سی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں گول میز کے گرد کھانا کھا رہے تھے۔ شمس کو ڈنر تک کے لیے روک رکھا تھا۔ شمس نے کباب کا ٹکڑا منہ میں رکھا، اچھی طرح چبایا، پھر عمر کو دیکھتی ہوئی بات کا آغاز کیا۔ ہاں بھائی عمر، اب تو میں تمہارے گھر آ گیا، کیا اب میں تمہارے اس ذہین دماغ سے کام لے سکتا ہوں؟ عمر نے پانی کا گلاس منہ سے لگایا، 2 گھونٹ پانی پی کر اس گلاس کو واپس رکھا۔ یہ ذہین دماغ اپنے حساب سے اپنی مرضی کے ماحول میں کام کرتا ہے۔ آپ مجھے میری مرضی کا ماحول دیں گے تو میرا دماغ آپ کو آپ کی مرضی کا رزلٹ دے گا۔ حالیہ ان دونوں سے بے نیاز گردن جھکائے اپنی پلیٹ میں چمچ گھما رہی تھی۔ شمس نے نیپکن سے منہ تھپ تھپایا۔ عمر نے چاولوں کا ڈش ان کے آگے کیا۔ نہیں، میں ڈائٹ پہ ہوں، انہوں نے کہتے ہوئے پیچھے کو ٹیک لگا لی۔ اور کیا ہے تمہاری مرضی کا ماحول؟ عمر نے سادگی سے کندھے اچکائے۔ پہلا، میں معراج سلطان کے آفس سے کام کروں گا۔ حالیہ نے گردن اٹھا کر بے یقینی سے اس کو دیکھا۔ دوسرا، آپ اپنے بیٹے کو اس کی حد میں رکھیں گے۔ تیسرا، میں ورکر بن کر نہیں، پارٹنر بن کر کام کرنا چاہوں گا۔ 1% کا پارٹنر رہوں یا پھر 5%، منظور ہے تو میں کل سے جوائن کر لوں گا۔ وہ کھانے سے ہاتھ روکے ہوئے تھا۔ شمس نہ جانے کیوں اس سے مروب ہوتے چلے گئے۔ شاید وہ اس دن سے اس سے مروب تھے جب معراج سلطان آخری وقت پہ اسے پکار رہے تھے۔ کچھ تھا اس میں کہ اس پہ اعتبار کرنے کو، اس کے ہاتھ میں سب کچھ دے دینے کو جی چاہتا تھا۔ شمس کھڑے ہو گئے۔ اوکے، مجھے منظور ہے، تم 15% کے حصے دار ٹھہرے۔ عمر ان کی تقلید میں اٹھا۔ آپ کو مبارک ہو شمس صاحب، لڑکے جاب تمہیں ملی ہے، مجھے تمہیں مبارکباد دینی چاہیے۔ عمر مسکرایا۔ عمر حیات اگر کسی کے ساتھ کام کرنے لگے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہوتی ہے، میری نہیں۔ شمس نے زوردار کہکا لگایا۔ حالے نے تکان سے اس کو دیکھا۔ یہ سیلف آبسیسڈ آدمی۔ چند لمحات بعد وہ اسے دروازے تک چھوڑ آیا تھا۔ وہ واپس حالے کے کمرے تک آیا لیکن دروازہ لاک تھا۔ اس ناراض بیوی کو مناتے مناتے ساری عمر گزر جائے گی۔ شادی کرنا دنیا کی سب سے بڑی جھک ہے، اور محبت کی شادی اس سے بھی بڑی جھک۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مرزا ہاؤس کی ساری بتیاں اس پہر روشن تھیں۔ ملازمین کو چھٹی دے دی گئی تھی۔ اس وقت ہر جانب بھوکا عالم تھا۔ لاؤنج میں رکھے صوفوں پہ 3 نفوس براجمان تھے۔ سربراہی صوفے پہ فہیم مرزا اور ان کے ساتھ بیٹھا یاقوت، جس کی گردن اور چہرے پہ اب بھی زخم کے نشان تھے۔ کرخت چہرہ لیے بیٹھے فہیم اور ان کی دائیں جانب رکھے صوفے پہ بیٹھا نو مرزا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، خالی تھا۔ نرمین کو ہوش میں آئے 4 دن ہو چکے تھے۔ تو بالآخر تم سچ جان گئے؟ فہیم کی ٹھنڈی آواز پہ نوح نے سر نہیں اٹھایا۔ بلکہ تم اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جانتے ہو جو کہ تمہیں نہیں جاننا چاہیے تھا۔ یاقوت نے غیر آرام دہ سا پہلو بدلا۔ تم جب تک خاموش تھے میں خوش تھا اور خوف زدہ بھی، لیکن آج میں تم سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ اب کی نوح نے گردن اٹھائی۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ میرے بیٹے کو مار دو گے، مجھے مار دو گے، آؤ مارو ہمیں۔ وہ اسے اکسا رہے تھے۔ نوح کے ہاتھ کی مٹھی بھینچتی جا رہی تھی، کن پٹی کی رگ پھڑک رہی تھی۔ ہمیں مارنے سے کیا ہوگا نوح؟ ہم مر جائیں گے اور تم زندہ رہ جاؤ گے۔ زندہ رہ جانا موت سے بڑا عذاب ہوتا ہے۔ یاقوت کے پاس تمہاری بہن کی ویڈیو ہے، تصاویر ہیں۔ نوح کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر گال پہ بہہ گیا۔ کسی بھی مرد کے لیے اس سے جڑی عورت کا محفل میں کیا جانے والا تذکرہ موت ہوتا ہے۔ وہ ویڈیوز اور تصاویر اتنے لوگوں کے پاس رکھوا چکا ہوں کہ تم لوگوں کو مارتے مارتے تھک جاؤ گے، لیکن ان تصاویر کو حاصل نہیں کر سکو گے۔ یاقوت نے ان کو ٹہوکا دیا، لیکن وہ بے نیاز سے کہے جا رہے تھے۔ ویسے اتنی اچھی کوالٹی میں نہ صحیح، لیکن کچھ ویڈیوز اور تصاویر تمہاری ماں کی بھی ہیں میرے لاکر میں۔ نوح نے گردن جھکا دی۔ آنسوؤں میں روانی آ گئی، روح قبض ہونے لگی، سانس اکھڑنے لگی۔ اسٹاپ اٹ ڈیڈ، یاقوت نے ناگواری سے ان کو ٹوکا تھا۔ پورنوگرافی کی ایسی کئی سائٹس ہیں جہاں تمہاری ماں اور بہن… بس پلیز بس کر دیں، وہ بے بسی سے بولا۔ خدا کا واسطہ چپ ہو جائیں، وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ ہاتھ ان کے آگے باندھے کہہ رہا تھا۔ یاقوت نے آنکھیں پھیر لیں، نہ جانے کیوں دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ لیٹس میک اے ڈیل، فہیم رعونت سے بولے۔ تمہاری اس داغدار بہن سے میرا بیٹا شادی کر لے گا۔ ڈیڈ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یاقوت نے انہیں روکنا چاہا لیکن وہ کہے گئے۔ وہ جو تمہارا ہوٹل ہے وہ اپنی بہن کو جہیز میں سیکیورٹی کے طور پہ دے دینا، کیا خیال ہے؟ نوح جانتا تھا یہ کوئی مشورہ یا صلاح نہیں ہے، یہ حکم ہے، یہ دھمکی ہے۔ اس کا جی چاہا تھا خود کو شوٹ کر دے۔ آنکھ سے آنسو گرنا بند ہو چکے تھے، اس کی ساری دنیا برف ہو چکی تھی۔ جب تمہارے سارے ہوٹلز میرے پاس میرے نام ہیں تو اس ایک ہوٹل کا کیا کرو گے؟ اپنی بہن کا سوچو یار، یاقوت جیسا لڑکا اسے کہاں ملے گا؟ وہ یاقوت کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں وہ ہوٹل آپ کے نام کر دوں گا، لیکن میری بہن یاقوت سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ گردن جھکائے پھٹی ہوئی آواز میں بولا۔ یاقوت بس خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہا، لب کاٹتا بے چین۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں؟ وہ حقارت سے بولے۔ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں نوح، اور دھمکی بھی۔
اگر اگلے ہفتے تک سارے انتظامات نہ ہوئے تو اپنی بہن اور ماں کی عزت نیلام کروانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ایک بات، اگر تمہیں لگتا ہے تمہاری بہن یاقوت کے ساتھ اچھی زندگی نہیں گزار سکتی تو فلمیں دیکھو، ناول اٹھا کر پڑھو۔ لڑکیاں اپنے گنہگاروں کو معاف کر ہی دیتی ہیں۔ جب مرد اغواکار یا ریپسٹ سے شوہر بن جائے تو لڑکیوں کو ان سے محبت ہو جایا کرتی ہے۔ اور پتہ ہے کیا، لڑکیاں محبت سے دستبرداری نہیں دیا کرتی، جذباتی وہ بول کر رکے نہیں، اپنی جگہ سے اٹھے، لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکل گئے۔ نو اسی طرح برف بنا بیٹھا رہا، ذلت، رسوائی، غیرت۔ یاقوت اس کو دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آیا۔ دیکھو نو، تم اس طرح مت بیٹھو یار، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا، وہ تعصب سے کہہ رہا تھا۔ نو نے ٹھنڈی زخمی آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھا۔ خدا تمہیں غارت کرے یاقوت، اللہ تمہیں برباد کرے، خدا مجھے تمہاری بربادی دکھائے، وہ پھٹے ہوئے دل کے ساتھ کہتا اٹھا اور منظر سے غائب ہو گیا۔ پیچھے یاقوت کا دل نہ جانے کیوں ڈوب کر ابھرا تھا۔ اگلا سارا دن عمر مصروف رہا اور حالے ناراض۔ وہ ہارون سے ملنے دوبارہ بھی گئی تھی۔ شام گئے، وہ گھر آیا تو رات پھیلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ آسمان سرمئی سے سیاہ ہوتا جا رہا تھا اور تارے کسی موتی کی تھال کی طرح آسمان پہ بکھر گئے تھے۔ وہ گھر آیا تو فریش ہو کر کچن میں چلا آیا۔ آج اپنے لیے کچھ اچھا بنانے کو دل چاہا تھا۔ اس نے آج کوئی سبزی بنانی تھی۔ دوسرے چولہے پہ بخش کھڑا روٹی بنا رہا تھا۔ وہ ٹیلنٹڈ ماں کا ٹیلنٹڈ بیٹا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ابلی ہوئی سبزیاں تیار تھیں۔ یہ عمر کی پسندیدہ غذا تھی اور اس کی صحت کا راز بھی۔ بخش روٹی بنا کر اپنا کھانا لے کر جا چکا تھا۔ عمر نے برتن میں کھانا نکال کر رکھا۔ وہ جیسے ہی باہر جا کر حالے کو بلانے کے لیے مڑا، اسے وہ سامنے ہی نظر آ گئی۔ نائٹ سوٹ میں ملبوس، بالوں کو ڈھیلے جوڑے میں باندھے، سوئی سوئی آنکھیں لیے، اس کے ہاتھ میں واٹر بوتل تھی۔ شاید وہ پانی لینے آئی تھی۔ عمر کو دیکھ کر بھویں بھیج گئیں، چہرے پہ غصہ آیا۔ 2 آنسو اور ذرا سی اداکاری، ہاں میں سے اداکار لگتی ہوں؟ ہیلو پارٹنر، وہ اس کو دیکھتی ہوئی دلکشی سے مسکرایا۔ حالے بغیر جواب دیے فریج سے پانی نکالنے لگی، پھر ٹھا کی آواز سے دروازہ بند کر دیا۔ یہ ہم پاکستانی آخر کب تک اپنی غصہ چیزوں پہ نکالیں گے؟ دیکھیں اس طرح ناراض نہ ہوں ورنہ میں مر جاؤں گا، وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا۔ حالے اب فریج والی بوتل سے اپنی بوتل بھرنے لگی۔ اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمر آگے آیا۔ ہاں ٹھیک ہے، مان لیا آپ کی آواز میری آواز جتنی پیاری نہیں ہے، لیکن یقین کریں مجھے بہت پسند ہے۔ جواب ندارت۔ اس نے پانی بھرا اور بغیر کچھ کہے عمر کے آگے سے گزرنے لگی۔ آپ نے بے یقینی دیکھی ہے؟ یہ لہجہ مختلف تھا۔ حالے رک گئی لیکن مڑی نہیں۔ میں نے دیکھی ہے، میں راج سلطان کی آنکھوں میں دیکھی ہے۔ بوتل پہ حالے کی گرفت سخت ہوئی، آنکھیں خود بخود گیلی ہونے لگیں۔ میں اس بے یقینی کو نہیں بھول پایا جو آخری وقت میں نے جج صاحب کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ جیسے ان کا بھائی تو یہ کر ہی نہیں سکتا، جیسے کوئی انسان ان سے ساری زندگی کی جمع پونجی لے ہی نہیں سکتا۔ حالے کے دل پہ ضرب لگی تھی۔ اس کا باپ، کوئی اس کے باپ کو کیسے مار سکتا ہے؟ میں شمس کی آنکھوں میں ویسی بے یقینی چاہتا ہوں۔ اب کہ حالے مڑی تھی، اس کے سامنے کھڑا وہ دراز قد آدمی کہہ رہا تھا، میں چاہتا ہوں شمس مجھ پہ اعتبار کرے اور پھر اس کا اعتبار ٹوٹے، اس کو دھچکا لگے جیسے جج صاحب کو لگا تھا، اور اس کے لیے مجھے اس کے قریب رہنے کی اور آپ کو اداکاری کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ میرے لیے اور اپنے بابا کے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ کافی دیر تک وہ خاموش رہی، پھر خالی نگاہیں اٹھا کے اس کو دیکھا۔ تم آئندہ میرے علم میں لائے بغیر کچھ نہیں کرو گے؟ عمر نے جی بالکل کہہ کر اس کی یقین دہانی کروا دی۔ کتنا اچھا تھا نا وہ؟ حالے چند لمحہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ معصومیت اور مسکینیت کے سارے ریکارڈ توڑتا اس کے سامنے کھڑا رہا۔ زہر لگ رہے ہو، وہ کہتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل پہ آ کر بیٹھ گئی۔ مطلب اچھا لگ رہا ہوں؟ عمر مسکراتا ہوا اس کے سامنے والی کرسی سنبھال چکا تھا۔ اب وہ دونوں کسی دوسرے موضوع پہ بات کر رہے تھے۔ سب سبزیاں مسکراتی ہوئی ان کو دیکھتی رہیں۔ جولائی کا مہینہ شروع ہو گیا تھا۔ آج حالے کا دوسرا پرچہ تھا۔ وہ پرچہ دے کر آئی تو شانو نے کھانا لگا دیا۔ کھانا کھاتی ہوئے وہ بار بار شانو کو دیکھ رہی تھی جو آج ضرورت سے زیادہ میٹھی بن رہی تھی۔ حالے نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ کچھ کہنا ہے؟ اس کے اتنے ڈائریکٹ سوال پہ شانو ذرا سا گڑبڑائی، پھر اپنے تمام دانتوں کی نمائش کرتی ہوئی بولی، باجی میرے بھائی کی شادی ہے، مجھے چھٹی چاہیے، عمر صاحب سے نہیں کہہ سکتی، آپ مہربانی کر دو جی۔ وہ لجاجت سے کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے 15 دن کی چھٹی لے لو، اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا۔ ارے نہیں باجی 15 دن بہت ہیں، میں 9-10 دن میں آ جاؤں گی، تنخواہ کی کٹوتی ہو جائے گی تو گھر کیسے چلے گا؟ حالے نے پانی پیا اور اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اپنے پرس سے چند نوٹ نکالے۔ خاندان سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہوتا، کام ہوتے رہیں گے، تم جاؤ شادی انجوائے کرو۔ اس نے نوٹ اس کی ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے کہا۔ شانو نم آنکھوں سے اس کو دعائیں دینے لگی۔ عمر کا آج شمس کے آفس میں پہلا دن تھا۔ حالے بوجھل دل کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ وہ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جب عثمان کی آواز پہ چونکی۔ میڈم یہ آپ کا فون، اس نے آئی فون 13 اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔
کل گاڑی سروس کے لیے لے گیا تھا، یہ فون پچھلی سیٹ میں پھنسا ہوا تھا، میں واپس کرنا بھول گیا، معذرت۔ اس نے اضافہ کیا۔ حالے نے ناسمجھی سے موبائل تھاما اور پھر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ آس پاس کی ساری آوازیں، سارا شور پل بھر کو تھم گیا۔ یہ اس کے بابا کا فون تھا۔ وہ اس فون کور کو پہچانتی تھی۔ اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی، آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ اس نے فون کو آن کرنا چاہا لیکن اس میں چارجنگ نہیں تھی۔ اس نے موبائل کو بس سینے سے لگا لیا، آنسو قطرہ قطرہ آنکھوں سے بہنے لگے۔ لوگ چلے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، چیزیں رہ جاتی ہیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر محسوس ہونے والا دکھ دنیا کے ہر دکھ سے بڑا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد عثمان نے گاڑی ایک بڑے شاپنگ مال کے سامنے روکی۔ وہ موبائل کو پرس میں ڈالتی باہر نکل آئی۔ آج بڑے دنوں بعد اس کا دل کچھ خریدنے کو چاہا تھا، حسن کے لیے، اپنے لیے اور شاید عمر کے لیے بھی۔ وہ اندر چلی آئی۔ سب سے پہلے اس نے حسن کے لیے کچھ شرٹس اور جوتے خریدے۔ اس کے بعد عمر کے لیے اس کا توڑے جانے والا پرفیوم خریدا۔ تھوڑے بہت سامان اپنے اور مہر کے لیے خریدے۔ وہ جب بھی شاپنگ کرتی تھی اپنے جیسی سیم چیز مہر کے لیے لازمی خریدتی تھی۔ مال میں گھومتی ہوئی ایک مہنگی دکان کے باہر وہ ٹھٹک کے رکی۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ وہ مسمرائز سی ہوئی بس گلاس وال کے اندر دیکھی گئی۔ اندر ایک سرخ، نیری سرخ ساڑی تھی۔ وہ اتنا سرخ تھا کہ آنکھوں کو چبھتا تھا۔ ساڑی بالکل سادہ تھی، بس گلے پہ اور بازوؤں پہ سنہری پٹی لگی تھی۔ حالے کے قدم میں کان کی انداز میں اندر کی جانے بڑھے۔ اندر آ کر اس نے قریب سے اس ساڑی کو چھو کے دیکھا۔ اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ میم آپ کو کچھ چاہیے؟ سیلز بوائے کی آواز پہ وہ مڑی تھی۔ اس نے ساڑی کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے یہ چاہیے۔ اس کے لہجے میں بچوں جیسا اشتیاق اور بے چینی در آئی۔ شیور میم، میں بھی پیک کروا دیتا ہوں، وہ مسکراتی ہوئے بولا۔ حالے فوراً کیش کاؤنٹر تک آئی اور اپنا کارڈ ان کے حوالے کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ تاریک پڑا تھا۔ سوری میم، آپ کے کارڈ میں چند ہزار کا بیلنس ہے، یہ 3.5 لاکھ کی ہے، کیا آپ کیش پے کر سکتی ہیں؟ حالے کا چہرہ بدھ سا گیا۔ اس کے پاس کیش نہیں تھا۔ حسن کا داخلہ، کتابیں، کپڑے اور باقی ساری اخراجات پہ پیسہ پانی کی طرح بہا تھا، اور اس کے پاس صرف وہی رقم تھی جو اس نے عمر سے اپنے زیورات کی مد میں دے رکھی تھی۔ وہ کسی کو کال نہیں کر سکتی تھی۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں تھا جسے حالے مدد کے لیے بلائے، اور وہ جو دنیا میں تھا وہ آ نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک آس کے تحت سفید پڑتے چہرے کے ساتھ عمر کو کال ملائی۔ کال پک ہونے کے ساتھ اگلے 2 سیکنڈ میں ہی کٹ گئی۔ میں مصروف ہوں، بس 3 لفظ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ حالے کے منہ پہ جیسے تمانچہ لگاؤ۔ اس نے بمشکل اپنے تاثرات نارمل رکھتے ہوئے سیلز گرل کی جانب دیکھا۔ میں کل تک اسے خرید لوں گی، کیا آپ میرا انتظار کر سکتی ہیں؟ شیور میڈم، ہمارے پاس یہ لاسٹ کاپی ہے، ہم اسے پیک کر کے آپ کے لیے رکھ دیں گے، آپ کل آ کر لے جائیے گا۔ اس نے مسکرا کر تسلی کروائی تو حالے مڑ گئی۔ اسے کچھ برا لگ رہا تھا، بہت برا۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور عمر حیات اپنے آفس میں تھا۔ اسے ہیون کی فائل چاہیے تھی، اصل فائل جو معراج سلطان کے پاس تھی۔ اسے یہ یقین تھا کہ وہ فائل یہاں نہیں ہوگی، لیکن وہ ایک بار اپنے دل کی تسلی کروا لینا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا معراج سلطان نے ہیون اس کے نام کر دیا ہوگا، بس ایک بار، صرف ایک بار وہ فائل ہاتھ لگ جائے۔ اس نے آفس کا چپا چپا چھان مار لیا تھا، لیکن مجال ہے جو فائل ملی ہو۔ وہ ایک بار پھر تھک کر پاور چیئر پہ آ بیٹھا۔ اس نے سرمئی ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی، کوٹ سٹینڈ پہ ٹنگا تھا، بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی سے آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے لیپ ٹاپ کھولا، USB لگائی۔ سکندر شاہ نے اس کی بقایا سامان کی مد میں اس کا کیمرہ واپس دیا تھا، لیکن اس کیمرے میں لگا میموری کارڈ خالی تھا، صفحہ چٹ صاف، لیکن اس میں ایک تصویر تھی جس پہ ایک سیاہ کور بیک گراؤنڈ اور اس پہ ایک سطر لکھی تھی۔ جادو اس کی منشا نہیں، مجبوری تھا۔ وہ 1000 بار اس لائن کو پڑھ چکا تھا، لیکن مجال ہے جو کچھ سمجھ میں آیا ہو۔ وہ کتابی کیڑا تھا، لیکن اس نے یہ سطر کسی کتاب میں نہیں پڑھی تھی۔ اس سے بڑے بڑے سوال حل کروا لو، اس سے کئی پنے سیاہ کروا لو، لیکن عمر حیات کو بس پہیلی سلجھانے کا نہ کہو۔ یہ کام اس کے بس کا نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر اس سطر کو دیکھا۔ اس سے لگا جیسے یہ سطر اس کا منہ چڑھا رہی ہو۔ تھک کر اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا دی۔ اسے ایک بار پھر بس سکون چاہیے تھا، صرف سکون، اور اسے سکون صرف معراج سلطان کے پاس ہی ملا کرتا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور کسی منظر کو خود میں غرق کر لیا۔ عمر کی حقیقت معلوم ہونے پہ معراج سلطان اسے نظر نہیں ملا پاتے تھے۔ ان دونوں کی کوئی ملاقات اس دن کے بعد سے نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت بھی وہ ہیون ہسپتال میں کام کر رہا تھا جب کسی نے آ کر اسے معراج سلطان کا پیغام دیا۔ وہ خاموشی سے باہر چلا آیا۔ ہسپتال کے باہر وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ آج وہ مختلف تھے، سنجیدہ اور ریزرو۔ عمر کو ان سے روب سا محسوس ہوا۔ وہ آگے بڑھایا۔ آج معراج سلطان کے ساتھ کوئی ڈرائیور نہیں تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ جانے لگے۔ عمر نے ان کے ہاتھ سے چابی لے لی۔ انہوں نے خاموشی سے دے دی، شاید وہ ضد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ معراج نے بس اسے ایک جگہ کا نام بتایا۔ عمر خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ تمہاری ماں مر چکی ہے، کافی دیر بعد معراج سلطان ہلکی آواز میں بولے۔ جانتا ہوں، اس نے 2 لفظی جواب دیا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں میرے باپ نے میری ماں کو طلاق دے دی تھی، اور یہ بھی کہ کوئی وجہ نہیں جانتا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ حیران نہیں ہوئے۔ ہیون میں ہر کوئی یہ بات جانتا تھا، امیروں کے راز راز نہیں رہتے۔
مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ یہ جملہ آج اس نے پہلی دفعہ کہا تھا، باقی راستہ خاموشی سے کٹا۔ ایک بہت بڑے جینٹس بوتیک کے سامنے گاڑی روکی، وہ دونوں باہر آئے۔ معراج اندر نہیں گئے، انہوں نے پیغام بھجوایا۔ چند لمحوں بعد اندر سے ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ وہ کچھ عمر کے جیسا تھا، یا پھر عمر اس کے جیسا تھا۔ عمر نے اس آدمی کو دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا۔ اس کے لب ہلکے وا تھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ اس کا باپ تھا جس کا انتظار وہ 18 سال تک کرتا رہا۔ یہ وہی شخص تھا۔ عمر بغیر پلک جھپکے سانس روکے اس آدمی کو دیکھے گیا۔ محرومی، بچپن کی ساری خواہشات، باپ کا محبت بھرا لمس، ادھوری زندگی، ہر چیز جیسے ڈنک مارنے لگی۔ اس کے حلق میں گرہیں پڑنے لگیں۔ آنسو بہنا چاہتے تھے، لیکن عمر کی آنکھ کے پانی کو اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ اس کی مرضی کے بغیر گر پڑتا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ نگین کی موت کے ساتھ ہمارا ہر تعلق ختم ہو گیا تھا، عمر نے اس آدمی کو کہتے سنا۔ معراج 2 قدم آگے آئے، ٹھنڈی سے آنکھیں اس کے چہرے پہ گاڑ دیں۔ میں تمہارے بیٹے کو تم سے ملوانے آیا ہوں، دیکھو اسے، یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا اور نگین کا بیٹا۔ انہوں نے عمر کی جانب اشارہ کیا۔ وہاج نے ناسمجھی سے عمر کی جانب دیکھا اور پھر وہ شل رہ گیا۔ میں کیسے مان لوں یہ میرا بیٹا ہے؟ یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی۔ عمر نے آنکھیں اٹھا کے اس کو دیکھا، ان میں زمانے کا کرب تھا۔ وہاج کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ ایک بار یہی بات اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ دو، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، انہوں نے استہزاء سے کہا۔ وہاج نے ایک بار پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ کون کہتا تھا وہ اس کا بیٹا نہیں ہے؟ وہ آگے بڑھا، اس نے ہاتھ بڑھا کر عمر کے چہرے کو چھونا چاہا۔ وہ زخمی آنکھوں سے بدک کر دور ہٹا۔ وہاج کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا، اس کی آنکھیں پوری طرح بھیگ گئی تھیں۔ آپ اب مجھے اپنا بیٹا مانے یا نہیں، میں آپ کو باپ نہیں مانتا، میں آپ سے بدگمان ہوں اور یہ بدگمانی میں نے ورث سے ملی ہے۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا، آپ غلط تھے، آپ نے میری ماں کے ساتھ غلط کیا اور میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے ضد بھی ورث سے ملی ہے۔ وہ سنجیدہ بے لچک لہجے میں کہتا پیچھے ہوا تھا۔ وہاج مانو پتھر کا بت بن گیا ہو، ساکت، شل۔ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، کیا آپ مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں ماموں جان؟ اس نے آخری لفظ کا اضافہ کیا۔ معراج نے بے بسی سے دانت پہ دانت جما لیے، پھر عمر کا ہاتھ پکڑے آگے بڑھ گئے۔ وہاج شل سا زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ کوئی 1000 بار ہیون آیا تھا، لیکن عمر اس سے نہیں ملتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ چھپ چھپ کے ان کو دیکھا کرتا تھا، حسرت سے، محبت سے، لیکن وہ اس ضد اور بدگمانی کا کیا کرتا جو اسے ورثے میں ملی تھی؟ اس نے آنکھیں کھولی، مناظر بدلے بھی تھے۔ سیاہ آنکھوں والا مہربان آدمی اس کے پاس نہیں تھا، اور اس کا نہ ہونا کیسی اذیت تھی، یہ کوئی عمر سے پوچھتا۔ وہ گھر آئی تو اس کا موڈ سخت آف تھا، بیزاری تھی، غصہ تھا کہ کم نہیں ہوتا تھا، بے بسی تھی کہ آنکھیں بھرتی جا رہی تھیں۔ وہ بیڈ پہ آ کر بیٹھی، دانت سختی سے دانتوں پہ جما لیے۔ یہ پہلی بار تھا جب حالے کے پاس کچھ خریدنے کو پیسے نہیں تھے، لیکن کیا یہ واقعی پہلی بار تھا؟ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ دفتن اس کی کھلی ہوئی لیپ ٹاپ کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، نفیسہ کی کال تھی۔ حالے نے گہرے سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا، بالوں میں ہاتھ پھیر کر ان کو ٹھیک کیا۔ کچھ بھی ہو، وہ عمر کے ساتھ رہے یا نہ رہے، لیکن نفیسہ ساس تھیں، اور ساسوں کا روب تو پھر ہوتا ہی ہے۔ اس نے ویڈیو کال اٹینڈ کر لی۔ اب لیپ ٹاپ کے چوکٹے میں نفیسہ کا چہرہ نظر آ رہا تھا، وہی باوقار معتبر چہرہ۔ حالے کو دیکھ کر وہ مسکرائیں۔ تم آج ڈل لگ رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ اس کو بغور دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھیں۔ حالے نے بدقت اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی۔ اف، یہ ساسوں کی نظر۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس پیپرز کی وجہ سے تھک جاتی ہوں۔ نفیسہ نے مزید نہیں گریدا۔ آپ اس دن مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ میں نہیں جانتی خدا کون ہے، آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے کیا؟ حالیہ بیڈ پہ آلتی پالتی مارے بیٹھ گئی تھی، لیپ ٹاپ گود میں رکھا ہوا تھا۔ نفیسہ اسے دیکھتی رہیں، غور سے جانچتے ہوئے۔ چلو پھر بتاؤ خدا کون ہے؟ حالے کے چہرے پہ چمک آئی، جیسے اب نفیسہ کو مروب کرنے کا موقع مل گیا ہو۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں کھانا دیا، زبان دی، ہاتھ دیے، ہمیں ایک مکمل انسان بنایا۔ وہ جس نے ہمیں آنکھیں دی جس سے ہم دیکھ سکیں۔ دیکھنے سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ سننے سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ سیر ہو کر کھانا کھانا، اور سب سے بڑی بات زندگی۔ کیا زندگی سے زیادہ حسین کچھ اور ہے؟ موت۔ زندگی سے زیادہ حسین چیز ایک ہی ہے، موت۔ نفیسہ کے جواب پہ وہ ٹھہر سی گئی، آنکھوں کی پتلیوں میں بے یقینی سی در آئی۔ نفیسہ حیات نے کہنا جاری رکھا، زندگی بے شک نعمت ہے، لیکن کیا تمہیں موت کے بارے میں کچھ علم ہے؟ اللہ وہ نہیں جو زندگی دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو موت دیتا ہے۔ تم نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی بوڑھے لاغر وجود دیکھے ہوں گے، جو اب نہ بول سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں۔ وہ بس چارپائی پہ پڑی ادمری لاش ہیں۔ ان کے گھر والے ان سے بیزار ہیں، معاشرے میں ان کا مقام نہیں رہا۔ وہ بس بے بس ہیں، تکلیف میں ہیں۔
ان کی ایک ہی خواہش ہے، موت۔ سوچو اگر خدا انہیں موت بھی نہ دے۔ حالے نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ موت نعمت ہے حالے، اللہ وہ ہے جو زندگی کے ساتھ ساتھ موت بھی دیتا ہے۔ حالے بس ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھتی رہی، اور جب اہل ایمان بولتے ہیں تو ان کو سننا چاہیے، انہیں وہ سنتا ہے جس کے اندر ذرا بہت ایمان باقی ہو۔ تم نے کہا اللہ کھانا دیتا ہے، نفیسہ نے اضافہ کیا، لیکن کیا تم نے بھوک دیکھی ہے؟ بھوک کیا ہوتی ہے بچے؟ دن میں کئی بار ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہم کھانا کھاتے ہیں۔ کبھی غور کیا جب ہمیں بھوک نہ ہو تب ہم کیسے کیسے کھانے کو ٹھکرا دیتے ہیں؟ تب نہ گوشت اچھا لگتا ہے، نہ دال، نہ پزا اچھا لگتا ہے، نہ گھر کے بنے ٹینڈے، کیونکہ ہم سیر ہوتے ہیں۔ سوچو اگر ہم ساری زندگی سیر رہتے تو کیا ہوتا؟ زندگی کا سارا مزہ ہی خراب ہو جاتا۔ حالے بے اختیار بولی، نفیسہ مسکرائیں۔ بالکل، سارا مزہ خراب ہو جاتا۔ ہر کھانا اپنا ذائقہ، اپنی وقت کھو دیتا، ہمیں کھانے کی قدر ہی نہ ہوتی۔ خدا صرف وہ نہیں جو کھانا دیتا ہے، خدا وہ بھی ہے جو بھوک دیتا ہے، وہ بھوک جو ہمارے کھانے کو، ہماری زندگی کو ایک مزہ دیتی ہے۔ تم نے کہا خدا وہ ہے جس نے ہاتھ، پیر، کان، آنکھیں دی ہیں، ہمیں مکمل انسان بنایا، لیکن خدا نے تو وہ انسان بھی بنایا ہے جن کے ہاتھ نہیں، جن کے پیر نہیں، آنکھیں نہیں، جو مکمل نہیں۔ ہر کوئی پرفیکٹ تو نہیں ہے، ہر کوئی اعلیٰ تو نہیں ہے۔ خدا نے کچھ لوگوں کو ٹانگیں نہیں دی تاکہ ہمیں چلنے کی نعمت کا اندازہ ہو، خدا نے کچھ لوگوں کو آنکھیں نہیں دی تاکہ بصارت جیسی نعمت کا اندازہ ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی معذور، کمزور انسان کو دیکھ کر ترحم کھاتے ہیں، حالانکہ انہیں ہمارے ترحم کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا کا شاہکار ہے۔ کیا اب تمہیں پتہ چلا اللہ کون ہے؟ چند لمحوں کے لیے حالے کچھ نہ کہہ سکی، پھر جب وہ بولی تو اس کی آواز بہت ہلکی تھی۔ کین وی ہیو اے بریک پلیز؟ میں آپ کی باتیں ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی ہوں۔ نفیسہ نے سنجیدگی سے اس کو دیکھا، پھر بغیر برا مانے شور کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ حالے دھم سے بیڈ پہ گر گئی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ عمر حیات کا گھر کا لان خالی خالی سا تھا، خاموش، ویران سا۔ نیلے صوفے لان میں بچھے ہوئے تھے، انہی میں سے ایک صوفے پہ حالے پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، دور کہیں خلا میں تکتی آنکھیں۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، لیکن وہ کافی پی نہیں رہی تھی۔ اسی وقت داخلی دروازے سے عمر کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ چابی عثمان کی جانب اچھالتا وہ حالے کو دیکھتا آگے بڑھایا۔ وہ جب جب اسے دیکھتا تھا اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوتا تھا۔ حالے سلطان عمر حیات کا پسندیدہ نظارہ تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا، حالے کو دیکھ کر مسکرایا۔ حالے نے گردن نہیں موڑی، وہ اب بھی گردن موڑے پودوں کو دیکھتی رہی۔ عمر نے اس کا ہاتھ سے کافی کا مگ لے لیا۔ اس کی بچی ہوئی کافی اور چائے پینے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا سرکار؟ آج کیا گناہ ہو گیا مجھ سے؟ وہ کچھ شرارتی انداز میں کہتا اس کے ساتھ کرسی کھینچ بیٹھا۔ میں کو منہ تھیندی پئی ہے، وہ ہلکی آواز میں بولی۔ عمر نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ اسے 11 زبانوں پہ عبور حاصل تھا، لیکن وہ اس زبان سے انجان تھا۔ عمر نے باقاعدہ ان 11 زبانوں پہ لعنت بھیجی۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ گلا کھنکار کے پوچھ بیٹھا۔ حالے نے جواب نہیں دیا، وہ بس اسی طرح بیٹھی رہی۔ مجھے کچھ رقم چاہیے، وہ اسپاٹ انداز میں بولی۔ کتنی؟ 3 لاکھ۔ بیوی کی حیثیت سے یا ادھار؟ حالے نے اپنی گردن اس کی جانب موڑی۔ مجھے ایک ساڑی پسند آئی ہے، لیکن میرے پاس رقم نہیں تھی، تم میرے زیور رکھ لو اور ان کے عوض مجھے کچھ رقم دے دو۔ عمر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اوکے، ہم کل ساتھ چل کر وہ ساڑی لے آئیں گے، اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ آپ اس لیے اداس تھیں؟ حالے کا چہرہ کھل اٹھا، اب اسے عمر کی باتوں پہ اعتبار آ جایا کرتا تھا۔ کیا واقعی ہم لے آئیں گے نا؟ وہ کسی 5 سال کے بچے کی طرح پوچھ رہی تھی۔ عمر نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ حالے کی ساری کلفت دور ہونے لگی۔ یہ شخص اگر ایک تسلی دے دیتا تھا تو اسے سارے مسائل حل ہوتے نظر آتے تھے۔ تم یہی بیٹھو، میں بھی آتی ہوں، وہ مسکراتی ہوئی کہتی اندر کی جانب چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ڈبہ تھا، گفٹ پیپر میں لپٹا ہوا۔ اس نے ڈبہ عمر کے آگے کیا۔ عمر متعجب سا اس کو کھول کر دیکھنے لگا۔ گفٹ پیپر اترا، ڈبہ کھلا، اندر سے ایک پرفیوم کی شیشی نکلی۔ وہ بے اختیار مسکرایا، پھر حالے کو دیکھا۔ وہ اسی طرح مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر نے اس کو دیکھتی ہوئی شیشی کا ڈھکن اتارا، پھر ہلکا سا اسپرے حالے کے اوپر کیا۔ وہ بھی دیکھ کر دور ہٹی۔ اللہ اللہ، یہ جینٹس پرفیوم ہے۔ اللہ اللہ، آپ مجھے میری خوشبو میں زیادہ اچھی لگتی ہیں، وہ اسی کے انداز میں بولا تو حالے گردن پیچھے پھینکے کھلکھلا دی۔ عمر اسے دیکھتا رہا، پھر یکا یک مناظر تبدیل ہوئے۔ وہ کئی سال پیچھے چلا گیا۔ ہیون میں رہتے ہوئے سے ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ آج وہ 18 سالہ عمر نہیں تھا، اب وہ 23 برس کا ہو چکا تھا۔ اس کی اٹھان دراز اور مضبوط تھی، آنکھیں ذہین کے ساتھ ساتھ سنجیدہ بھی ہو گئی تھیں۔ وہ ہیون کا اکاؤنٹنٹ تھا، مختلف جابز وہ اب کرتا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے آفس میں بیٹھا مختلف فائلز کی ورگردانی میں مصروف تھا۔ یہاں سے چند کلومیٹر دور ہسپتال کے روم میں کھڑے معراج سلطان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وجہ تھی حالے سلطان کی بگڑتی حالت۔ اسے بہت برا ٹائیفائڈ ہوا تھا۔ 3 ماہ کے بخار نے اس کی ساری توانائی اور خون خشک کر چھوڑا تھا۔
اسے بلڈ کی سخت ضرورت تھی اور شہر میں کرفیو لگا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب کراچی میں آئے دن قتل و غارت گیری ہوتی تھی، دن دہاڑے ڈاکے پڑتے تھے اور آئے دن بند کرو کراچی کا حکم صادر ہوا کرتا تھا۔ معراج کیا ہوا؟ کچھ بندوبست ہوا خون کا؟ اپنے پیچھے سے آتی یوسف سلطان کی آواز پہ انہوں نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ 2 لوگ آنے کو تیار تھے لیکن بابا ہنگامی صورتحال کے باعث آ نہیں پائے۔ وہ مسلسل کسی کو کال ملا رہے تھے۔ اس وحج کی بیٹی کو کیوں نہیں بلواتے؟ کیا پتہ اپنے باپ کی بجائے ماں کا خون لیا ہو، وہ بیزاری سے کہہ رہے تھے۔ معراج کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا، ان کی انگلیاں اب چوکیدار کا نمبر ملا رہی تھیں۔ دوسری طرف اپنے آفس میں کام کرتے عمر کا موبائل تھرتھرایا۔ اس نے نمبر دیکھ کر مسکراتی ہوئی کال اٹینڈ کی۔ تمہارا بلڈ گروپ کیا ہے؟ انہوں نے چھوٹتے ہی پریشانی سے استفسار کیا۔ او نیگیٹو۔ کیوں؟ میری بیٹی کو تمہارا خون چاہیے عمر، وہ بیمار ہے۔ آپ نے میرا خون کم چوسا ہے جو آپ کی بیٹی بھی میدان میں آ گئی؟ اس نے فائلز پہ جھکے ہوئے طنز کیا تھا۔ عمر میری بیٹی بیمار ہے، انہوں نے الفاظ پہ زور دیا۔ اب کہ وہ فائل بند کر کے سنجیدگی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہسپتال کون سا ہے؟ اس نے بس یہی سوال کیا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے میں اس کا بیڈ حال سلطان کے بیڈ کے برابر لگا تھا۔ اس کے بازو میں سرنج لگی تھی اور خون قطرہ قطرہ اس کے جسم سے نکلتا تھیلی میں جمع ہوتا جا رہا تھا۔ اسی تھیلی سے نکلتی ایک اور سرنج 17-18 سالہ حالے کے بازو میں لگی تھی۔ وہ سو رہی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے، گوری گلابی رنگت میں زردیاں گھلی تھیں۔ عمر نے نگین کی تصویر دیکھ رکھی تھی اور اس وقت پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ بس محو ہو کر اسے تک رہا تھا۔ اسے بس عقیدت محسوس ہو رہی تھی، وہ بالکل اس کی ماں کی جیسی تھی۔ ڈاکٹر شاید باہر کہیں تھے۔ عمر نے کروٹ بدل لی، یہاں سے وہ مکمل نظر آتی تھی۔ 23 سالہ عمر کی حالے سے دوسری ملاقات تھی اور آج اس کی نظر میں عقیدت تھی۔ حالے کی آنکھیں بند تھیں۔ عمر کو نہ جانے کیوں شدید خواہش ہوئی کاش وہ ان آنکھوں میں دیکھ پاتا۔ دفعتاً ایک آہٹ ہوئی، وہ چونک کر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ معراج سلطان نے اس کی حرکت نوٹ کی تھی۔ وہ خاموشی سے آئے اور اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا عمر، تم آج مجھے پہلے سے زیادہ عزیز ہو گئے ہو۔ معراج اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ عمر نے محض اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری بیٹی بہت باوقار ہے، وہ ایک دن تمہارا یہ احسان خود اتارے گی۔ عمر نے بس مسکرا کر ان کو دیکھا۔ یہ لڑکی کیا احسان اتارے گی؟ معراج باہر چلے گئے۔ عمر ایک بار پھر کروٹ کے بل لیٹ گیا۔ اب وہ ایک بار پھر اسے دیکھ رہا تھا، مکمل یکسوئی کے ساتھ۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑے معراج نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ آج حال میں وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، ہنستی ہوئی، کھلکھلاتی ہوئی۔ وہ عمر کا پسندیدہ نظارہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ویسے یہ شانوں کو کس خوشی میں چھٹی دے دی آپ نے؟ اس نے بات بدلی تو حالے نے اس کو دیکھا۔ کیونکہ مجھے تم شانوں کے روپ میں زیادہ اچھے لگتے ہو، وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ صاف صاف کہیں نا اپنے چٹورے پن کی وجہ سے چھٹی دی ہے۔ تم بھی صاف صاف کہو نا اسے چھٹی کرنے سے نہیں، اسے پوری تنخواہ دینے سے جان جا رہی ہے۔ وہ بھی یہ صاف بے باک کر گئی۔ اگر آپ نے میری جان نہ بچائی ہوتی تو دیکھ لیتا آپ کو، وہ خفگی سے بولا۔ اوہ میں تو ڈر گئی، دیکھو میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، وہ اس انداز سے بولی کہ دونوں ایک ساتھ ہنس دیے۔ اونچا بنگلہ مسکرا کر انہیں دیکھتا رہا۔ ریستوران میں زرد بتیاں روشن تھیں، اونچے لمبے ستونوں اور شاہی میزوں والا ریستوران اس وقت مدھم موسیقی کے زیر اثر تھا۔ کونے والی میز کی طرف جاؤ تو سفیر سلطان سرمئی ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے سامنے والی کرسی پہ مہر ماں بیٹھی تھی، گہرے نیلے رنگ کے سلک کے جوڑے میں ملبوس۔ اس کے بھورے بال جوڑے میں گندھے تھے، کانوں میں ڈائمنڈ ایئر رنگز اور ہلکا پھلکا میک اپ۔ وہ حقیقتاً خوبصورت لگ رہی تھی۔ ویٹر نے آ کر کھانا سرو کیا۔ سفیر مہر ماں کو دیکھتے ہوئے کھاتا رہا۔ تم کیوں نہیں کھا رہی؟ اس نے اس کو نہ کھاتے ہوئے دیکھ کر ہاتھ روک لیا تھا۔ موڈ نہیں، وہ بیزاری سے بولی۔ سفیر چند لمحہ اس کو دیکھتا رہا، پھر اس کا میز پہ دھرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مہر نے سانس تک روک لی، اس کی بھوری آنکھوں میں اس وقت حیرت تھی۔ آئی ایم سوری، جو کچھ بھی میں نے کیا، میں اس سب کی تلافی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر سارے الفاظ ادا کیے۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا، شاید کبھی کر بھی نہ سکوں۔ مہر نے ہاتھ چھڑانا چاہا، سفیر نے گرفت سخت کر دی۔ میں نے حالے سے محبت کی ہے، بے حد بے تحاشا محبت، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ مہر کی آنکھیں زخمی ہونے لگیں، اس کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ وہ مجھے نہیں ملی اور تم مجھے مل گئیں، میں تمہارے اور اپنے رشتے کو ایک چانس دینا چاہتا ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ مہر ماں کا دل رک گیا، آس پاس پھیلی موسیقی رک گئی، اسے لگا ساری دنیا ایک پل کو رک گئی۔ وہ شاکی آنکھوں سے اسے دیکھی گئی۔ میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کرنا چاہتا ہوں، بھوری آنکھوں والا مرد کہہ رہا تھا اور اس کے سامنے بیٹھی لڑکی سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ کتنے سال اس نے ان الفاظ کا انتظار کیا تھا۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ لمحات کی فسوں خیزی چھناکے سے ٹوٹ گئی۔ مہر کے ہاتھ پہ اس کی گرفت جذبات سے آری ہو گئی۔ مجھے حالے کی طلاق چاہیے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ مہر کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ آیا،
مجھے وہ ٹوٹی ہوئی مفلس حال اور برباد چاہیے. میں چاہتا ہوں وہ روئے. اس کی وہ جو اٹھی ہوئی گردن ہے میں اسے جھکانا چاہتا ہوں. اس کی آنکھوں کا غرور، اس کا زوم توڑنا چاہتا ہوں. اس کے لہجے میں نفرت تھی، آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں. اگر تم میرے لیے یہ کر سکتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی گزاروں گا. تمہیں تمہارے سارے حقوق دوں گا اور شاید محبت بھی. وہ بول کر خاموش ہوا، پھر مہر کے کچھ کہنے کا انتظار کرنے لگا. مہر چند ثانیوں سے ٹھنڈی نظروں سے دیکھتی رہی. آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ میں ایسا کچھ بھی کر سکتی ہوں اور کروں گی بھی؟ اس کا لہجہ بے لچک تھا. یہ کوئی عام میاں بیوی والی گفتگو نہیں تھی، یہ کاروباری ڈیل لگ رہی تھی. سفیر محظوظ ہوا. او مہر، ڈونٹ پریٹینڈ ٹو بی انوسینٹ. اس نے ناک سے مکھی اڑائی. تمہیں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تم ساری زندگی اسے ایکسپلوئٹ کرتی رہی ہو، ساری زندگی اس سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے ہیں. وہ تمہارے اپروول کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. اسے کبھی اپنی ماں کا وہ پیار نہیں ملا. وہ تمہارے معاملے میں نیڈی اور ڈیسپریٹ ہے. وہ تمہیں نہ نہیں کہہ سکتی. وہ بول رہا تھا اور مہر اس کو سنتی رہی. ہر انسان کسی نہ کسی تعلق یا رشتے کے معاملے میں لالچی، نیڈی اور ڈیسپریٹ ہوتا رہا ہے. حالت تمہارے معاملے میں ایسی ہے کیونکہ تم اس کے لیے بہن نہیں، ماں جیسی ہو، اور تم نے ہمیشہ اس بات کا فائدہ اٹھایا ہے. ساری زندگی تم نے یہ سب اپنے لیے کیا، اب ایک بار میرے لیے کرو. اس نے بات ختم کرتی ہوئی پانی کا گلاس منہ سے لگایا. مہر ماں کچھ نہیں بولی. سفیر جانتا تھا وہ راضی ہو چکی ہے. مہر ماں کو سفیر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا. اچھا جی، تو یہ ایپیسوڈ کو یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں. اور کیا بات ہے مہر باجی، کیا بات ہے آپ کی، کیسی ماں ہیں آپ. یار سیریسلی یہ شروع سے ہی حالے سے نفرت کرتی ہے. مطلب اس سے وہ کیا ہوتا ہے، جیلس ہوتی ہے، کیونکہ اس کو یوسف سلطان کا پیار چاہیے تھا، وہ سارا حالے کو ملتا ہے. اس کو سفیر کا چاہیے تھا، وہ سارا حالے کو ملتا ہے. تو یہ حالے سے اندر ہی اندر نفرت کرتی ہے. باجی واہ جی واہ. لیکن وہ فروہ کو کہتی ہے آپ میری بہن کے خلاف مجھے نہیں کر سکتی، ایسے 100 سفیر قربان میری بہن کے لیے. تو ڈائلاگ تو بڑے مار رہی تھی، لیکن ہے تو پھر فروہ کی بھتیجی نا، پھپھی بھتیجی ایک ذات. ایسے تو نہیں کہتے، ایک ہی ذات ہے، دونوں کی دونوں ہی. کیا بندہ ان کو کہے، فضول عورتیں. اور یار فروہ کی بھی کوئی بیٹی ہوتی ہے اور اس کو کوڑے میں پھینک دی تھی، کیا پتہ وہ نکل کے آ جائے آخر میں. لیکن نہیں نکلے گی، کیونکہ اس کی کوئی نہ کوئی بات ہوتی. لیکن ایک اور بھی بات تھی، وہ جو کہتا ہے نا، معراج حسینہ کو ایک دفعہ کہہ رہا ہوتا تھا کہ میں آپ کے شوہر کے آپ کے سابق شوہر کے بیٹے کو ابھی تک کر رہا ہوں سرپرستی. کو کیا کہتے ہیں وہ جو جس کو پیسے دینا ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کر رہا ہوں، اسپانسر. ہاں تو میں اس کو ابھی تک اسپانسر کر رہا ہوں. تو وہ کون ہے؟ حسینہ کے ہسبینڈ کا ابھی تک ذکر نہیں آیا، لیکن وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس ہسبینڈ کا بیٹا بھی ہے کوئی. وہ کون ہے یار؟ وہ بھی نکلے گا ہے نا، وہ کون ہوگا؟ اچھا، اور عمر وغیرہ تو سین سیٹ ہو گیا. اچھا ایک بات میں نوٹ کری تھی کہ ان کی نا اپنے کزن سے ہی شادی ہوئی ہے، مہر کی سفیر سے اور حالے کی عمر سے. کزنز ہے نا، تو صحیح ہے، ڈھونڈ ڈھانڈ کے. اور حالے دن بدن میرے دل سے اترتی جا رہی ہے. وہ حسن کو کہتی ہے تم اپنی مرضی کے سبجیکٹس نہ رکھو. عجیب ہے یار، وہ اتنا لائق فائق بندہ، اتنے لائق فائق بچے کو تو کم از کم اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے سبجیکٹس لے لیں. اسے بھی کہہ رہی ہوتی ہے. اور وہ بڑے مزے سے عمر کہتے ہیں تم لوگ اس کی بات مانتے کیوں، سنتے کیوں اس کی اتنی، اسے کوئی کچھ کہتا کیوں نہیں ہے. وہ بڑی میرے دل کی بات کی تھی عمر نے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. اور شمس کچھ زیادہ ہی بیوقوف نہیں بن رہا. مطلب ایک دم سے اس کو 15% شیئرز دے رہا ہے، ایک دم سے اسے کہہ رہا ہے ٹھیک ہے تم آ جاؤ میرے آفس میں. ٹھیک ہے وہ اس کو اچھے مشورے دے رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ بھی تو دیکھیں اس نے ان کے ساتھ کتنا غلط کیا ہے. اور عمر کون ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہ بھی نہیں جاننا چاہ رہا. اور سفیر ابھی تک شروع سے آخر تک حالے کی بربادی دیکھنا چاہتے ہیں. دونوں میاں بیوی نے کیا جوڑی بنی ہے ان کی، دونوں منہ کی کھائیں گے. دیکھتے ہیں. اچھا ابھی کتنی ایپیسوڈز رہ گئی ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو 7-8 ایپیسوڈز اس کی مزید آئیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دعا میں یاد رکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی تو آپ کو وہ شو ہوگی. اور اس کے علاوہ بھی جیسے ہی چینل پہ کوئی اچھا سا ناول پوسٹ ہوگا نا تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا، یا آپ کی یوٹیوب اوپن کرتے تو آپ کی اسکرین پہ وہ شو ہونے لگ جاتا ہے. تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے، آپ کو سرچ نہیں کرنا پڑتا، آپ کی اسکرین پہ خود بخود آ جاتا ہے. مزے کی بات ہے نا. فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے، میرے لیے بھی کر لیں. اللہ حافظ.